ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناولٹ کا نام ہے کالا شاہ کالا اور اس کی رائٹر ہے سائمہ اکرم۔ ناول شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ سوری، جب بھی مجھے کوئی فرمائش کرتا ہے ناول کی تو میں بھول جاتی ہوں بعد میں کہ اس کا نام کیا تھا یا کس اسپیسیفک پرسن نے مجھے بولا ہے ناول پڑھنے کے لیے۔ ہوتا ایسے ہے کہ جب مجھے کوئی فرمائش آتی ہے ناول کی، میں فوراً جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں، اس کو پہلے دیکھتی ہوں، اس کی لینتھ کتنی زیادہ ہے، اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، تھوڑا پڑھ بھی لیتی ہوں اور پھر اس کو جا کر میں جواب دے دیتی ہوں کہ ہاں بھائی کچھ دنوں بعد میں اپلوڈ کر دوں گی، ابھی پینڈنگ میں کافی سارے ناولز ہیں۔ تو اسی طرح میں پھر جب بعد میں اس کی باری آتی ہے ناول کی تو میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے کس پرسن نے کہا تھا۔ ہاں، مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیا کریں، اور اسکرین شاٹ کا یہ میں نے بہت سارے اسکرین شاٹ لیے ہوتے ہیں، تو وہ اسکرین شاٹ یہ ہے نا کہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان شاٹ کے میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس کو یاد رکھوں کہ مجھے کس نے بولا تھا کس نے نہیں بولا تھا۔ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بن چکا ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کر کے، اور میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ سب کو آنسر کروں، سب سے اچھے سے بات کروں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا جاننا ہے میں ان کو ضرور بتاؤں، لیکن پھر بھی اگر میں نام نہیں لے پاتی یا کہہ نہیں پاتی کہ مجھے فلاں پرسن نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا تو آئی ایم سوری، مجھے نہیں یاد رہتا۔ اور ایٹ اے ٹائم اتنے زیادہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، میں یونیورسٹی جاتی ہوں، پھر میرا ویکینڈ پر بی ایڈ کی بھی کلاسز ہوتی ہے، مطلب 2 ڈگریز کر رہی ہوں، میرا صرف ایک ہی دن فری ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ٹیوزڈے کو، میں صرف ایک دن فری ہوتی ہوں، اور اس میں مجھے ناولز بھی اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، مجھے اپنی کلاسز بھی لینی ہوتی ہے، مجھے اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ میں ہاسٹل میں موجود ہوں۔ ہاسٹل میں ظاہر سی بات ہے سب کو اپنی کیئر خود ہی کرنا پڑتی ہے، گھر تو ہے نہیں کہ امی جی کریں، بس اس طرح کی لائف چل رہی ہے، اور اس طرح کی لائف میں کیسے یاد رکھوں مجھے کس نے کون سا ناول بولا تھا۔ ہاں بٹ میرے پاس وہ سارے ناولز موجود ہوتے ہیں، جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے کہا، مجھے اچھا لگا، لیکن میں آپ لوگوں کو کلیئر کر رہی ہوں کہ میں کیوں نہیں بول پاتی۔ اور دوسری بات، مجھے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے تھم نیل میں کچھ بتایا کریں، تو تھم نیلز کے معاملے میں بہت کریزی ہوں، مجھے تھم نیل بہت پیارے لگتے ہیں۔ اپنے جتنے بھی میں نے تھم نیلز بنائے نا، میں بہت سوچتی ہوں اچھا اس پر یہ سوٹ کرے گا، اس پر یہ سوٹ کرے گا، تو چوزی ایک ہوتا ہے نا پرسن، مجھے اپنے تھم نیلز کے بارے میں ہوتا ہے کہ اچھے سے ہوں اور اٹریکٹیو ہوں۔ اس میں اگر میں کچھ زیادہ لکھوں گی یا زیادہ کچھ ایڈ کروں گی تو وہ چیز نہیں رہے گی، مطلب اس تھم نیل کا وہ اسپیسیفک جو ہوتا ہے نا چارم، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں یہ کر دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں چاہیے تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ناول کا شارٹ سا اوور ویو لکھ دوں، لیکن میں اس کو اردو میں نہیں لکھ سکتی۔ جو انڈینز ہیں ان کو ظاہر سی بات ہے پڑھنے میں ایشو ہوگا، اردو کسی پرسن کو نہیں آتی ہوتی، تو میں وہ اس طرح لکھ دیا کروں گی، تھوڑا ڈسکرپشن میں مختصر سا، وہ بھی ہر میں نہیں، کسی میں۔ میرا خیال ہے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، اب ہم اپنے ناول کی طرف بھی چلے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زیادہ بور نہ ہوں، ہے نا؟ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ اس ناول میں کیا ہونے والا ہے۔ میرا بابو چھیل چھبیلا میں تو ناچوں گی، میرا بلما رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی۔ جنید جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، چھوٹی چچی کو اپنی 40 انچ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سامنے والا لان میں رقص کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو تو حواس باختہ ہی ہو گیا، حالانکہ اس کے لیے یہ منظر قطعی نیا نہیں تھا۔ مسرت چچی پورے خاندان کی سب سے زیادہ زندہ دل، شوخ اور کڑاکے دار خاتون سمجھی جاتی تھی۔ پورے گھر میں چونکہ ڈیک اونچی آواز میں بج رہا تھا، اس لیے اس شور شرابے میں ان کی آمد کی خبر کسی کو نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پیچھے سکھر والی ریشما پھپھو کا پورا جنجال پورا تھا، جن کو وہ ابھی ابھی ریلوے اسٹیشن سے لے کر ہامتا کامتا گھر پہنچا تھا۔ اس کے سر پر پھپھو کے جہیز کا سفید لوہے کا ٹرنک اور بائیں ہاتھ میں پانی کا کولر تھا۔ دایاں ہاتھ ٹرنک پر رکھے وہ باقاعدہ کسی نشئی کی طرح ڈولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دادی کو 1000 دفعہ خراج تحسین پیش کر چکا تھا، جن کی فرمائش پر چھوٹی کی شادی کے کارڈ پورے 20 دن پہلے پورے خاندان میں تقسیم کیے گئے تھے، جس کا خمیازہ اسے 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے بھگتنا پڑ رہا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ پورا خاندان شادی کی پہلے سے ہی تیاری کر کے بس کارڈز کے انتظار میں رسمی طور پر اپنے گھر میں ٹکا ہوا تھا۔ اس لیے تو سب نے اتنے دن پہلے ہی دعویٰ بول دیا تھا۔ نچلی منزل کے ہنگامے سے بیزار ہو کر اس کی تینوں بہنیں اوپر چھت پر بنے بڑے ہال کمرے میں ابھی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی کہ گھنٹی کی آواز نے چھوٹی کے کان کھڑے کر دیے۔ آج کل تو ویسے بھی ہر گھنٹی پر اس کا دل دہل کر رہ جاتا تھا۔ اللہ معاف کرے، کہیں خدا نہ خواستہ ریشما پھپھو میری شادی کے بجائے کسی الیکشن کا جلسہ کرنے تو نہیں آ رہی۔ چھوٹی نے اپنی شادی سے پورے 7 دن پہلے ریشما پھپھو کو اپنے پورے ٹبر کے ساتھ آتے دیکھ کر دہل کر کہا۔ وہ تو ویسے ہی گھنٹی کی آواز پر کھڑکی سے جھانکنے آئی تھی کہ نیچے صحن میں ریشما پھپھو کے جنجال پورے کو دیکھ کر اسے 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ اس خاندان کو جنجال پورے کا خطاب بڑی آپا نے ان کے 6 بچوں کی وجہ سے دیا تھا۔ ہاں بھائی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سیاستدان اپنے حواریوں کے ساتھ آ رہا ہو۔ منجلی آپا بھی لپک کر اس کے پیچھے آئی اور ان کے چہرے کا رنگ بھی بڑی سرعت سے اڑا تھا۔ نیچے جنید بیچارہ لوہے کا ٹرنک سر پر رکھے باقاعدہ ڈولتا پھر رہا تھا۔ اس کے سر سے سامان اتارنے کی زحمت کسی نے نہیں کی تھی۔ کیا ہوا، نیچے فوجیں پہنچ گئی کیا؟ بڑی آپا نے اپنے بیٹے کو مشکل سے سلاتے ہوئے انتہائی پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، طوفان آ چکا ہے، فکر نہ کریے۔ ہائے میرا ابا والا ڈرامہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ منجلی آپا کو مہمان بچوں نے سخت بیزار کر رکھا تھا، تبھی وہ طنزیہ لہجے میں تپ کر بولی تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے ان کی تینوں پھوپھیوں کا یہ خاندانی اور جذباتی قسم کا خاموش معاہدہ تھا کہ وہ میکے میں قدم رکھتے ہی اپنے مرحوم ابا کی یاد میں 10-15 منٹ کا سوگ ضرور مناتی تھی، جس میں ابا کی نادیدہ خوبیوں پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کیا جاتا۔ اس کے بعد ان کے مشہور زمانہ خوفناک چھت پہاڑ کہہ کے پورے محلے میں سنے جاتے۔ لو اماں، یہ مسرت ممانی کو یہاں اپنی دہی مشہور زمانہ جامنی جوڑا پہن کر ٹھمکے لگانے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ ریشما پھپھو کی سب سے بڑی بیٹی سجل نے اندر کا منظر دیکھتے ہی انتہائی بدتمیزی اور بیزاری سے اپنی اماں کو مخاطب کیا، جو خود بھی یہ منظر دیکھ کر انتہائی بدمزہ ہو چکی تھی۔ سجل کا رشتہ جب سے مسرت ممانی نے لینے سے صاف انکار کیا تھا، تب سے نند بھابھی کی ہونے والی لڑائیاں پورے خاندان کو پانی پت کے میدان کی یاد دلا دیتی۔ ریشما پھپھو کو اپنی بیٹی کو مسترد کیے جانے کا دکھ بھولتا ہی نہیں تھا۔ آج اماں نے پورے خاندان کو جہیز کی رونمائی کے لیے بلا رکھا تھا، اس لیے 10 مرلے کا یہ گھر کسی چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فل آواز میں ڈیک چل رہا تھا، جس پر مسرت چچی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جوش جذبات میں آنکھیں بند کیے وہ خود کو ہیما مالنی سمجھ کر انجمن کی طرح ٹھمکے لگا رہی تھی۔ اس دفعہ انہیں پریکٹس کا بہت کم وقت ملا تھا، اس لیے وہ مہندی سے پہلے اپنی ساری خامیاں دور کرنے کا پکا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ بندہ پوچھے کہ یہ مسرت کو عقل کب آئے گی، 3 جوان جہان بیٹوں کی ماں ہو کر ایسے وڑنگے لگاتی پھر رہی ہے۔ ریشما پھپھو نے طنزیہ انداز میں جنید کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی والا کولر پکڑا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مسرت ممانی اپنے وسیع و عریض حدود و اربا کے ساتھ اس سوٹ میں سماتی کیسے ہیں۔ کومل نے بھی اپنی ماں کی طرح کڑی تنقیدی نگاہ سے چھوٹی ممانی کا جائزہ لیا تھا۔ حالانکہ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ اگر سما جاتی ہیں تو پھر نکلتی کیسے ہیں۔ سجل نے بھی طنز کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ویسے بھی جب سے منجلی کی شادی میں مسرت ممانی نے اس کی اور اپنے بیٹے شرجیل کی محبت کی کہانی میں جس طرح ولن کا کردار ادا کیا تھا، تب سے سجل کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس سے بھی زیادہ ظلم انہوں نے شرجیل کو دبئی بھیج کر کیا تھا۔ اللہ کرے کہ اس سوٹ کو اپنے چوہے کتر ہی جائیں۔ دل کی گہرائیوں سے سجل نے بد دعا دی۔ یہ سوٹ مسرت ممانی کے جہیز کی آخری باقیات کے طور پر محفوظ تھا، اور ان کا سراسر ذاتی خیال تھا کہ وہ اپنے اس جرسی ویلوٹ کے لچکدار سوٹ میں قدرے اسمارٹ لگتی ہیں۔ یہ اور بات کہ باقی پورا خاندان ان کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ اب تو ان کی شادی کو بھی کئی سال ہونے کو تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا 20 سال کا تھا۔ اس قدر ہلا گلا اور وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں ریشما پھپھو کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ ان نے دل ہی دل میں اپنی چھوٹی بہن نور جہاں پر سخت غصہ آیا، جو سب سے آگے بیٹھی جوش و خروش سے تالیاں ایسے پیٹ رہی تھی جیسے تندور میں روٹیاں لگا رہی ہو۔ یہ نوری تو بچپن سے ہی بے وقوف واقعہ ہوئی ہے، اس کی طبیعت تو میں درست کرتی ہوں۔ ریشما پھپھو نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ سبھی لوگ ان کی آمد سے ابھی تک بے خبر تھے۔ یہ بات ان کے خون میں بری طرح اشتعال برپا کر رہی تھی۔ چچی کا ناچ کر برا حال تھا۔ وہ خاندان کی ہر شادی پر اپنا یہ آئٹم نمبر ضرور کرتی تھی۔
جس میں وہ کوئی بلا مغالبہ 30-40 گول چکر ضرور لگاتی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے پھر میرا بابو چھیل چھبیلا پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ آج شاید کوئی ریہرسل پروگرام تھا۔ اس وقت باقی خواتین تالیاں بجا بجا کر چچی کو ہلا شیری دے رہی تھی۔ وہ تو مقام شکر تھا کہ چچی کے بابو چھیل چھبیلے صاحب اس وقت باہر گلی میں دروازے کے پاس رکھی بان کی چارپائی پر بیٹھے اپنے خاندانی نائی کے ساتھ دیگوں کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے، ورنہ اب تک چچی کی ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹ کر چکے ہوتے۔ وہ ایسے ہی تھے، انتہائی من موجی۔ دل چاہتا تو خود بھی ان کے ساتھ شادی بیاہ میں ٹھمکے لگانے لگتے، اور اگر موڈ نہ ہوتا تو باقی لوگوں کو خوف خدا اور قیامت کی نشانیاں بتانے لگتے، جن میں سے ایک کھلے عام ناچ گانا بھی تھا۔ ایسا موڈ ان پر سال میں ایک دفعہ ضرور طاری ہوتا تھا۔ ہائے میرے ابا! ریشما پھپھو نے سب کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اس قدر زور سے نعرہ لگایا تھا کہ جنید کے سر سے لوہے کا ٹرنک گرتے گرتے بچا۔ ریشما پھپھو کی پاٹ دار آواز نے پورے گھر کا منظر بدل دیا تھا۔ کسی نے بوکھلا کر ڈیک بند کر دیا، جبکہ ریشما پھپھو اپنے منہ پر اپنا گلابی دوپٹہ رکھے اب منہ پھاڑ کر رو رہی تھی، یا رونے کی کوشش میں ایسی آوازیں نکال رہی تھی کہ پورے خاندان کے بچے ڈر کر اپنی اپنی ماؤں کے کلیجے کے ساتھ چمٹ گئے تھے۔ ہائے آپا! ہائے ابا! نور جہاں اب پھپھو اپنی بہن کو دیکھ کر انجمن کی طرح چھلانگ لگا کر ان کے قریب پہنچی۔ انہوں نے بھی گلے سے اپنی زکام زدہ آواز مشکل سے نکالی تھی۔ اب وہ اپنی بہن کے گلے کے ساتھ لگ کر اگلا جذباتی سین کر رہی تھی۔ لو آ گئے اسٹار پلس کے اصلی ڈرامے۔ چچی کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بدلے تھے۔ وہ اپنی اس بڑی نند سے بے انتہا خار کھاتی تھی، جبکہ جنید تو کھلے عام کہا کرتا تھا کہ چچی کا بڑی پھپھو کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے۔ ابھی ساسو ماں بھی اپنا سفید گھرارہ سنبھالتی ہوئی اندر سے میزائل کی طرح نکلی تھی۔ ویسے ان کے گھٹنوں کا درد پورے خاندان میں مشہور ہے۔ یہ درد بیٹیوں کو دیکھ کر اللہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ چھوٹی چچی کو اپنی بڑی نند کی آمد ہمیشہ کی طرح سخت ناگوار گزری تھی۔ اس وقت تو انہوں نے ویسے بھی ان کا اچھا خاصا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ اللہ پوچھے اس ڈولی باندری کو جس نے میرا سارا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ ابھی تک ان کی سانس بے حال تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی کے کان میں سرگوشی کرنا نہیں بھولی تھی، جو سخت ہراساں نظروں سے ریشما پھپھو کو دیکھ کر بوکھلاہٹ میں نیچے اتر کر آ گئی تھی۔ جنید اب ٹرنک سین میں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی سانس بحال کر رہا تھا۔ چچی آہستہ بولیے، پھپھو سن لیں گی۔ چھوٹی نے خوفزدہ نظروں سے ریشما پھپھو اور نور جہاں پھپھو کو اپنے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر روتے دیکھا۔ تو میں کون سا ان سے ڈرتی ہوں؟ چچی نے میز پر پڑے پھلوں کے لفافے کو کھولتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے اسے اطلاع دی۔ اوف، میں تو سمجھی تھی کہ ان کا قافلہ نہیں آئے گا۔ وہ اچھی خاصی روحانسی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کم از کم بڑی پھپھو اس کی شادی میں نہیں آئیں گی۔ منجلی آپا کی شادی میں 3 سال پہلے ان کا مسرت چچی کے ساتھ ایک زوردار دنگل ہوا تھا، جس کے بعد وہ اکثر خاندانی تقریبات کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ وہاں مسرت چچی کے آنے کا امکان ہوتا تھا۔ ابھی ایک خاندانی تقریب میں انہوں نے اپنی اماں کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر چھوٹی کی شادی میں مسرت بھابھی آئیں گی تو وہ ہرگز اپنے میکے میں قدم نہیں رکھیں گی۔ پھپھو ریشما کی فسادی طبیعت سے گھبرا کر چھوٹی خود 15 دن پہلے جا کر مسرت چچی کو اپنے گھر لے آئی تھی کہ شاید ریشما پھپھو اپنے آنے کا ارادہ واقعی ملتوی کر دے، لیکن ریشما پھپھو اپنے پورے ٹبر کے ساتھ قدم رنجہ فرما چکی تھی۔ چھوٹی کو یقین ہو گیا تھا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ چھوٹی، منجلی اور بڑی کا خون بھی کیا باقی خاندان والوں کی طرح سفید ہو گیا، یا پھپھو کا آنا اچھا نہیں لگا؟ ریشما پھپھو نے آتے ہی پہلا وار ویسے تو اپنی تینوں بھتیجیوں پر کیا تھا، لیکن کینہ توز نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھی بے پرواہی سے کیلا کھاتی مسرت چچی کو دیکھا، جنہوں نے اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بڑا سا بورڈ آویزہ کر رکھا تھا۔ ویسے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے وہ اب خاصی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پھپھو، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ فارغ ہو جائے تو آپ سے ملتی ہوں۔ چھوٹی نے ہڑبڑا کر صفائی دی۔ اس کی شادی کا فنکشن تھا، وہ تو ویسے بھی بوکھلائی سے پھر رہی تھی۔ آئے ہائے، میں کون سا نماز کی نیت کر کے کھڑی تھی جو تم میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی؟ پھپھو نے اس کی وضاحت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ہلکا سا سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا۔ سارا مجمع ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ یہ منجلی اور بڑی کہاں چھپ کر بیٹھی ہے؟ ہم تو بھتیجوں سے ملنے کے لیے ٹرینوں میں دھکے کھاتے سکھر سے کراچی آ گئے، لیکن انہیں کمروں سے نکلنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ریشما پھپھو کو اپنا موڈ خراب کرنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا اندازہ ان تینوں بہنوں کو خوب تھا۔
ان کے والد مہدی صاحب اپنے سب بہن بھائیوں میں بڑے تھے، اس لیے ان کی اولاد بھی اپنے دودیال میں سب سے بڑی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ شازیہ کو سب بڑی آپا، نازیہ کو منجلی آپا اور سعدیہ کو سب چھوٹی آپا کہا کرتے تھے۔ ان تینوں کے نام کے ساتھ جڑا آپا کا لفظ اب ان کے نام کا ہی حصہ بن چکا تھا، جبکہ خاندان کے بزرگ انہیں بڑی، منجلی اور چھوٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ بھائی لوگ جتنے بھی منہ بنائیں یا نہ ملے، ہمارے تو 2 ہی بھائی ہیں خیر سے، ہم تو اپنے میکے میں ضرور آئیں گے۔ ریشما پھپھو نے مسرت چچی کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک اور جذباتی حملہ کیا تھا، جس کا بے پرواہ سی چچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پھلوں والی ٹوکری سے تیسرا کیلا نکال کر چھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے اس انداز پر ریشما پھپھو کے تن بدن میں آگ سی لگی تھی۔ وہ مہدی صاحب سے چھوٹی تھی، ان سے چھوٹی نور جہاں اور پھر غلام علی چچا، اور ان کے بعد سب سے چھوٹی عابدہ پروین تھی۔ دادی کو خیر سے پاکستانی میوزک سے عشق تھا، اسی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے سارے بچوں کے نام پاکستانی گلوکاروں کے ناموں پر رکھے تھے۔ ان کی اپنی آواز تو اچھی خاصی تھی، جبکہ بچے سارے ہی بے سرے تھے، جن کی آوازیں اور بغیر سر کے گلے سے نکلنے والے راگ سن کر دادی کو شروع میں کافی ہول اٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو صبر آ ہی گیا تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھی انہوں نے بہوؤں کا انتخاب کرتے ہوئے بس ناموں کی طرف ہی دھیان دیا تھا۔ بڑی فریدہ خانم اور چھوٹی مسرت نذیر تھی۔ سنو جنید، شام کو خیر سے عابدہ پروین کے راگ سننے کو بھی تیار ہو جاؤ، وہ بھی اپنی یاجوج مجوج کی قوم لے کر کراچی پہنچ رہی ہیں۔ چچی نے اپنے جیٹھ کے اکلوتے بیٹے کو اپنے بازو سہلاتے دے کر شرارت سے کہا تھا۔ وہ ابھی مہمان خانے میں ریشما پھپھو کا لوہے کا ٹرنک پہنچا کر ہانپتا کامتا پہنچا تھا۔ بھائی چچی، ویسے نام تو آپ کا مسرت ہے، اپنے ایمان سے کہیے کبھی کوئی مسرت انگیز خبر آپ نے سنائی ہے کیا؟ وہ جو وہاں سانس لینے کو رکا تھا، چچی کی اطلاع پر اس کی باقی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ اب منہ بناتے ہوئے بے تکلفی سے کہہ رہا تھا، ان 4 بہن بھائیوں کی اپنے پڑوس میں رہنے والی چچی کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ کچھ ان کی والدہ خاصی حلیم طبیعت کی حامل تھی اور لڑائی جھگڑوں سے حتی الامکان کترانے والی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ یہی وجہ تھی کہ فریدہ خانم اپنے خاندان کی پسندیدہ ترین ہستی تھی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر ان کی نندوں کو پھر بھی ان سے گلے شکوے رہتے تھے۔ مجھے چھوڑو، تم عابدہ پروین کی آخری راگ گپلو کے لیے 5 درجن امپورٹڈ پیمپرز ابھی سے لا کر رکھ دو۔ حسب معمول ان کے سب سے چھوٹے لختے جگر کا پیٹ کراچی میں داخل ہوتے ہی اپنی بڑی خالہ کے مزاج کی طرح خراب ہو چکا ہوگا۔ چچی خاصی خوش مزاج واقع ہوئی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ویسے اس دفعہ تو میرا پکا منصوبہ ہے کہ اسے سمندر میں پھینک کر آؤں گا۔ جنید کو منجلی آپا کی شادی کا دردناک واقعہ یاد آ گیا تھا، جب عابدہ پھپھو نے اس ازلی پیٹ خراب والے بیٹے نے اس کا پین کوڈ خراب کیا تھا۔ حالانکہ پھپھو ساری شادی میں قسمیں کھاتی رہی تھی کہ انہوں نے بچے کے پیمپر اچھی کوالٹی کے خریدے تھے۔ آج بھی جنید کو یہ واقعہ یاد کر کے ابکائی سی آ جاتی تھی۔ چچی، یہ پھپھیوں کا وفد گیا کہاں اب؟ بڑی خاموشی ہے، جنید نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں آہستگی سے پوچھا تھا۔ وہ سارا جلوس تو ہیڈ کوارٹر یعنی ساسو ماں کے کمرے میں بیٹھا گول میز کانفرنس کر رہا ہے۔ چگلی پروگرام کرنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ ہلکی پھلکی ہو جائے گی، بس پھر دوسروں پر گولہ باری کرنے باہر نکل آئیں گی۔ اچھا خاصا ماحول تھا۔ وہ نور آپا تو چلو قابل برداشت ہیں، بس یہ ریشما آپا کے راگ پھر وہی مجھے پسند نہیں، اچھا خاصا ماحول خراب کر دیتی ہیں، چچی نے خاصی ناگواری سے کہا تھا۔ وہ خاصی زندہ دل خاتون تھی اور ان کی زندہ دلی ان کی نند ریشما کو خاصا مردہ دل کر دیتی تھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں کھڑے تھے جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب مہمان تھک ہار کر لیٹ گئے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے چچی، آپ آج تو بتا دیں کہ آپ کا اور ریشما پھپھو کا پرسنالٹی کلیش کیوں ہے؟ جنید کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر وہ ہنس کر بولی، بیٹا میرے ساتھ تو ان کا پرسنالٹی کلیش شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ان کے موٹے بیٹے کی وجہ سے شروع ہو گیا تھا۔ چچی کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھی۔ ان کی بات پر جنید بری طرح چونکا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جانے دے چچی، ریشما پھپھو کا بیٹا تو آپ کی شادی پر کوئی 6-7 سال کا ہوگا، اتنے سے بچے کے ساتھ کیا بیر رکھنا؟ جنید نے بے یقینی سے چچی کو دیکھا جو ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب تمہاری شادی کے بعد میں بڑی یا منجلی کا کوئی 7 سال کا بچہ ہنی مون پر زبردستی تمہارے ساتھ بھجواؤں گی تو تب میں دیکھوں گی کہ کیسے تمہاری اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہتے ہیں۔ چچی کے زخموں کے سارے ٹانکے ایک ساتھ ادھڑے تھے۔ سچ بتائیے چچی، اس بار وہ اس کا حیران چہرہ دیکھ کر برا ماننے کے بجائے ہنس پڑی۔
یقین کرو ریشما آپا کی یہ حرکت مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے وحید مراد کو زبردستی ہمارے ساتھ بھیج کر سارے ہنی مون کا ستیہ ناش مار دیا اس موٹے کدو نے، مارے کوفت کے۔ ان سے بات بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ واقعی وہ اس خاندانی راز کے افشا ہونے پر حقیقت میں حیران ہوا تھا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اور روشن آنکھیں اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اپنی سلجھی ہوئی طبیعت کی وجہ سے وہ چچی کا لاڈلا تھا۔ لو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ایسا گھاک بچہ تھا، ہر جگہ ہمارے درمیان گھس کر بیٹھتا تھا۔ رات کو اسے ماموں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ جہاں تمہارے چچا گھما پھرا کر کوئی ڈائیلاگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، موٹے کدو کو بھوک لگ جاتی تھی۔ بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے سارے ٹرپ کا۔ میں نے اتنی شاپنگ نہیں کی جتنے صاحبزادی نے گیند بلے اور علم غلم خرید لیا تھا۔ جہاں کسی چیز سے منع کرتے وہیں مری کی مال روڈ پر ایسا باجا بجاتا کہ آدھی دنیا غصے سے ہمیں گھورنے لگتی۔ چچی کی دکھتی رگ آج پھر جاگ اٹھی تھی۔ ایک منہ پھٹ خاتون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کو تو اپنے ہار سنگار کی پڑی ہے، بچے کی پرواہ ہی نہیں۔ اندازہ کرو، چچی کے انداز میں ایک مخصوص قسم کی شرارت بھری سنجیدگی رچی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا انتہائی سنگین واقعہ اس انداز سے سنا رہی تھی کہ جنید کے لیے اپنے کہکے کو دبانا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ بیٹا، دوسروں کی اس قسم کی داستان سن کر داند نکالنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ جب اپنے ساتھ بیتتی ہے پتہ تب ہی چلتا ہے۔ چچی منہ پر ہاتھ پھیر کر باقاعدہ تپ کر بولی تھی۔ وہ ان کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ جنید بھائی خیر ہے نا؟ بڑے کہکے لگ رہے ہیں۔ ریشما پھپھو کا موٹا کدو اب خود بھی ایک اچھے خاصے صحت مند بچے کا باپ بن گیا تھا۔ آج کل اس کی بیگم ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اپنے بیٹے کے ہنی مون میں تو ریشما پھپھو خود ساتھ گئی تھی۔ تب سے ان کے اپنی بہو کے ساتھ بھی حالات سخت کشیدہ تھے۔ آ جاؤ، خیر سے تمہارا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا۔ چچی کے پیشانے پر کہیں سلوٹیں ایک ساتھ ابھر آئی تھیں، جبکہ وحید مراد صاحب حقیقت میں ایک کرسی کھینچ کر ان کے درمیان آن بیٹھے تھے۔ جنید نے بوکھلا کر چچی کا انتہائی بیزار چہرہ دیکھا تھا۔ بھائی وحید، تم ذرا اپنی چھوٹی ممانی سے حال احوال پوچھو، میں ذرا کچن میں جھانک کر آتا ہوں، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ جنید کو اپنے اس کزن سے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی، جس کی گفتگو کا مرکز صرف ہندوستانی فلمیں اور ایکٹریسز تھی، جبکہ جنید کو اس موضوع سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ ارے کیوں اس بیچارے کو میرے پاس بٹھا رہے ہو؟ اس کی اماں نے دیکھ لیا تو ان کو مرگی کا دورہ پڑ جائے گا۔ چچی ہنستے ہنستے اکثر کام کی اور سچی باتیں کہہ جاتی تھیں۔ ان کی بات پر وحید صاحب کھسیا کر ہنسنے لگے اور وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آیا۔ وہ اپنی کزن سے بچتا بچاتا کچن تک پہنچا تو وہاں رکھی چھوٹی میز اور 3 کرسیوں میں سے ایک پر بڑی آپا کے شوہر جلال صاحب کو دیکھ کر اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ اس نے بامشکل چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر انہیں دیکھا، جو اپنے سامنے مٹن قورمے کی پلیٹ کی ایک پہاڑی سی بنائے بیٹھے تھے۔ آؤ آؤ اکلوتے سالے صاحب، کبھی اپنے سب سے بڑے بہنوئی کی بھی لفٹ کروا دیا کرو۔ ویسے تو تمہارا سارا خاندان ہی خیر سے ملنے جلنے کے معاملے میں روکھا سا ہے، ہمیں تو خیر کبھی دمادوں والا پروٹوکول ملا ہی نہیں، ہم ہی تمہیں پوچھ لیتے ہیں۔ جلال بھائی، جو صبح شام اکثر بغیر ہی کسی وجہ کے جلال میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے سارا ہی خاندان ان سے بیزار تھا، انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جنید نے بڑی مشکل سے کرواہٹ بھرا گھونٹ بھرا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے جلال بھائی، آپ کو پتہ تو ہے کہ شادی والا گھر ہے اور میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے وضاحت دی اور فریج کھول کے اندر جھانکا۔ کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے جلال بھائی کے سامنے رکھا بوٹیوں کا طوفان اور آخری بچے کھچے کباب دیکھے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم گویا بالواسطہ مجھے یہ جتانا چاہ رہے ہو کہ میں اس ذمہ داری میں ہاتھ نہیں بٹا رہا؟ وہ غصے سے باقاعدہ چینکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بات سے اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کیا تھا۔ کچھ ابھی کچن میں داخل ہوتی بیگم کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا نان بھی پلیٹ میں پٹک دیا تھا۔ جنید ان کے اندر کے جلالی بابا کو جاگتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ جلال بھائی، میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو صرف اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا رہا تھا، اس نے نرم لہجے میں صفائی دی۔ لیکن جلال بھائی کے اندر کا جلالی بابا جب جاگ اٹھتا تھا تو وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے اور ان کی صرف زبان چلتی تھی۔ بڑی آپا نے شکوہ کنہ نظروں سے اپنے اکلوتے بھائی کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھا نا، پھر ان کو ناراض کر دیا، جبکہ وہ سخت تعجب سے ان کو گرجتے برستے سن رہا تھا، جو بات کا بتنگڑ بنانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ میں ہی بغیرت ہوں جو پچھلے 4 دن سے یہاں ڈیرے ڈال کر بے شرموں کی طرح بیٹھا ہوں، ورنہ وہ منجلی کا میاں بھی ہے نا، جو کسی کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ دنیا دکھاوے کو بھی اس نے شادی والے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا۔
انہوں نے منجلی آپا کے شوہر کو بھی درمیان میں گھسیٹا، جو پیدائشی مردم بیزار تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دفع کریے ایسی باتوں کو، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اسے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، آپ خواہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں۔ بڑی آپا نے فوراً فریج سے ایک ٹھنڈی ٹھار کوک نکال کر گلاس میں ڈال کر اپنے مجازی خدا کو پکڑائی، جو خون خوار نظروں سے جنید کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بچہ ہے؟ جلال بھائی نے طنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی عمر میں میں ایک بچے کا باپ بن گیا تھا۔ آپ ایک بچے کے باپ اس لیے بن گئے تھے کیونکہ آپ کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ اس نے یہ جواب اپنے دل ہی میں دیا تھا، ورنہ یہاں تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہوتی۔ اس نے خاموشی سے فریج سے جیم نکالا اور ڈبل روٹی کے سلائس پر لگا کر کھانے لگا۔ ارے جنید، یہ ڈبل روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ میں روٹی بنا دیتی ہوں۔ بڑی آپا کی بہنوں والی محبت نے ایک دم ہی جوش مارا تھا۔ کچھ اپنے اکلوتے بھائی کو دن رات اکیلے کام میں جتے دیکھ کر ان کا دل تو خوب کرتا تھا، لیکن بدمزاج میاں سے کچھ کہنا اپنی شامت خود بلوانے کے مترادف تھا۔ میاں صاحب کے مزاج کا پارا ویسے بھی اونچا ہی رہتا تھا، وہ بھی ناراض ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے۔ ہاں بھائی، پکوا لو اپنی بہن صاحبہ سے روٹی، جلال بھائی نے طنزیہ لہجے میں مزید کہا۔ ہم سے تو اچھے تو بھائی صاحب ہیں جن کے لیے تازہ روٹی کی آفر ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں تو تندور کی روٹیوں پر ٹرخایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی ڈکار لے کر ایک دفعہ پھر کوک سے گلاس بھرا۔ جنید نے بڑی سرعت سے ڈبل روٹی کے سلائس پر جیم لگایا اور بڑے بڑے نوالے لے کر باقاعدہ اسے نگلا تھا، اور اوپر سے پانی کا گلاس پی کر اپنے بازو کی پوچھ سے منہ صاف کیا اور جلال بھائی کی طرف دوستانہ انداز سے دیکھا، جن کے جلال کا پارا قدرے نیچے تھا۔ جلال بھائی، آپ فارغ ہو جائیں تو ایک چکر فرنیچر کی دکان کا بھی لگا آتے ہیں، چھوٹی نے ایک دو تبدیلیاں کروانی تھی، وہ بھی چیک ہو جائیں گی۔ جنید کے متحمل انداز پر جلال بھائی نے قدرے ٹیڑھی نظروں سے اپنے اکلوتے سالے کو اپنے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے دیکھا، جبکہ بڑی آپا چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر باقاعدہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے ساتھ چلنے کی درخواست کر رہی تھی، جبکہ جلال بھائی پر خمارِ گندم غالب آ رہا تھا۔ بھائی میں تو کرتا ہوں سیدھی بات۔ جنید نے سیدھی بات کرنے والے انتہائی ٹیڑھے بندے کو بڑے تحمل سے دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو کہ منجلی کے میاں کو ساتھ لے جاؤ، اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ مجھے فرنیچر کی پہچان کہاں؟ ان کے انتہائی روکھے انداز پر آپا کو یکدم ہی غصہ آیا تھا۔ آپ اور منجلی کا میاں ایک دوسرے پر ذمہ داریوں کی گٹھیاں نہ پھینکیے، جہاں اس نے اتنا کام خود کیا ہے باقی بھی کر لے گا۔ آپا نے اشتعال سے پتی کا ڈبہ شیلف پر پٹکا تھا۔ ان کے اس انداز پر جلال بھائی تھوڑا سا سیاہ سے گئے۔ جنید، تم ریشما پھپھو کے بیٹے وحید مراد کو لے جاؤ، ٹی وی والے کمرے میں عامر خان کی فلم تلاش کوئی چوتھی دفعہ دیکھ رہا ہے۔ آپا بھی آخر جلال صاحب کی جلالی بیگم بن چکی تھی، اور 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ان کے اندر بھی کسی ہٹلر کی روح سما گئی تھی۔ اب تو کبھی کبھار جلال بھائی بھی ان سے دبنے لگتے تھے۔ وہ موٹا آلو، اسے کہاں فرنیچر کا پتہ، وہ تو ابھی تک اپنی اماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، کہیں سے بھی ایک بچے کا باپ نہیں لگتا۔ جلال بھائی نے گرما گرم چائے کپوں میں ڈلتی آپا کو دیکھ کر بیزاری سے کہا تھا۔ خیر، لگتے تو آپ بھی کہیں سے 2 بچوں کے باپ نہیں ہیں۔ بڑی آپا ٹرے لے کر ان کے پاس لمحے بھر کو رکی، اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیر کی طرح باورچی خانے سے نکلے، جبکہ جلال بھائی جو چائے پینے والا منہ بنا کر بیٹھے تھے اپنی بیگم کی اکلوتی بھائی کے سامنے اس قدر بے مروتی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ بے عزتی کے احساس سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ آپا آپ کو چائے دینا بھول گئی، میں ذرا دیکھتا ہوں انہیں۔ جنید بھی اپنی بات کہہ کر کسی توپ کے گولے کی طرح وہاں سے نکلا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ سامنے ہی بڑی آپا بھی چائے کا آخری کپ ہاتھ میں پکڑے وحید مراد کے ساتھ عامر خان کی فلم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ لو چائے پیو، جلال کے سامنے میں نے تمہیں اس لیے نہیں دی کہ وہ پھر زیادہ ہی جلال میں آ جائیں گے۔ بڑی آپا ہنستے ہوئے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی آپا کی اس ادا پر ہنس پڑا تھا۔ اے نوری، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ فریدہ بھابھی کی کالی پیلی بیٹیوں کے رشتے اتنی جلدی کیسے ہو گئے؟ ریشما آپا نے رس چائے کے کپ میں ڈبو کر کھاتے ہوئے قدرے آہستگی سے کہا تھا۔ اس وقت مطلع صاف تھا، گھر میں موجود قوم شاپنگ کے لیے جامعہ کلوتھ نکلی ہوئی تھی۔ آئے ہائے آپا، اب وہ اتنی بھی کالی پیلی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ بچیوں کے رنگ کچھ سانولے ہیں، مگر تینوں کی تینوں ماں کی طرح سگر اور سلیقہ شعار ہیں۔ اپنی بہن کی بات پر انہوں نے سخت بدمزہ ہو کر انہیں دیکھا، جن کی بے وقوفی اور سادہ لوہی پر انہیں کبھی شعبہ نہیں ہوا تھا۔ آج کل کے دور میں کون سلیقہ ولیقہ دیکھتا ہے؟ ساری دنیا تو ٹی وی پر لڑکیوں کے لشکارے دیکھ دیکھ کر اندھی ہوئی پڑی ہے۔ ریشما آپا نے رس دانتوں تلے ایسے چبایا جیسے اپنی چھوٹی بہن کو چبا رہی ہوں۔
خیر آپا، اب اتنی بھی قوم مندی نہیں ہوئی پڑی۔ وہ جو بڑی کے سسرال والے ہیں، دیکھا نہیں کمبخت کیسے لائٹیں مارتے پھرتے ہیں، پھر بھی شازیہ کو پسند کر کے لے گئے۔ اس کی ساس اٹھتے بیٹھتے اپنی بہو کو دعائیں دیتی ہے۔ نور جہاں خود دل کی صاف تھی، اس لیے اپنی بڑی بہن سے ان کی کم ہی بنتی تھی۔ وہ تو اس لیے تعریفیں کرتی پھرتی ہے کہ اس کے جن جیسے بیٹے کو قابو جو کر لیا ہے، ورنہ سچ کہوں اس کمبخت جلال کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ سانڈ بنا پھرتا ہے، مجال ہے کہ کسی کا لحاظ کر لے۔ ریشما آپا کو اپنی بھابھی کا یہ دماد سخت ناپسند تھا۔ کچھ منجلی کی شادی پر ان کا ایک مورکا ان کے ساتھ بھی ہو چکا تھا، جب اس نے شادی کے کھانے میں کمی کی وجہ سے ان کے میاں کے لیے کھانا سکھر بھجوانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب سے ریشما نے اسے کھلم کھلا اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ اللہ معاف کرے، ہے تو وہ واقعی کسی دیو کی طرح۔ نور جہاں نے بھی اپنی چھوٹی بیٹی کے لہنگے پر ستارے ٹانگتے ہوئے کہا۔ جلال کے ڈھیل ڈول پر طنز کیا۔ ان کی اس بات پر ریشما آپا کے چہرے کے تاثرات کچھ تبدیل ہوئے تھے۔ وہ دیو ہے تو شازیہ بھی کون سا حور پری ہے تو ہماری بھتیجی، مگر افسوس ہمارے بھائی کے سارے ہی بچے اپنی ماں پر چلے گئے۔ نہ رنگ، نہ نین نقش، نہ کوئی خوبصورتی۔ اماں نے بھی تو بھابھی کا صرف نام ہی نام دیکھا تھا۔ ریشما آپا کو اپنے خاندان حسن کا خاصا زام تھا، جس کا اظہار ان کی اکثر باتوں سے چھلکتا تھا۔ رہنے دو آپا، حسن کو کیا چاٹنا ہے؟ نور جہاں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مسرت بھابھی کی دفعہ تو اماں نے نام کے ساتھ ساتھ شکل صورت بھی دیکھی، لیکن مسرت بھابھی ان کی زبان کے کانٹے دیکھے؟ مجال ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں گھسنے دیں؟ اے مسرت کا تو میرے سامنے نام بھی نہ لیا کر، زہر لگتی ہے مجھے وہ آٹے کی بوری۔ انہوں نے غصے سے کوئی 5واں رس لفافے سے نکال کر چائے کی پیالی میں ڈبویا تھا۔ یہ تو بڑی بھابھی کی ہی عظمت ہے کہ میاں کے مرنے کے بعد بھی ہم بہنوں کو عید شب برات پر یاد رکھتی ہیں، اور مجال ہے کبھی ماتھے پر ایک بل بھی لے کر آئی ہوں۔ نور جہاں کی سچ بولنے کی عادت کم از کم ان کی بڑی بہن کو سخت ناپسند تھی۔ اے نوری، تو کتنی بے وقوف ہے، یہ بھابھی کی اچھائی نہیں ہماری اماں کا ڈنڈا ہے، جن کے ڈر سے وہ ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ ریشما آپا کی بدگمانی کی کوئی آخری حد نہیں تھی۔ وہ پیالی منہ سے لگائے بچی کھچی چائے سڑک کر کے پینے میں مگن تھی۔ لو، اماں کا ڈنڈا کہاں سے آ گیا؟ اماں کے پاس کون سی جائیداد یا کوئی روپیہ پیسہ ہے؟ یہ گھر بھائی نے اپنے پیسوں سے بنوایا، ہم سب بہنوں کی شادیاں خود کما کر کی۔ اب ان کا بیٹا ماشاءاللہ ذمہ داری سے سارا کاروبار سنبھالے پھر رہا ہے۔ بھابھی کو کون سا کسی کو محتاجی ہے جو کسی سے دب کر رہیں؟ نور جہاں کی بات کا ان کی بہن نے ٹھیک ٹھاک برا مانا تھا، تبھی وہ ناک چڑھا کر تب کر بولی، اے تم تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ کمبخت آبدہ پروین نہ جانے کہاں مر گئی۔ کہا بھی تھا کہ اپنے سسرالیوں کی جیل سے جلد نکل آنا، لیکن وہ بھی اتنی سست ہے کہ عین ٹائم پر اسے سارے کام سوجھتے ہیں۔ اب کپڑوں کا ڈھیر لے کر اپنی درزن کے ہاں جا کر بیٹھی ہوگی۔ ریشما آپا کو اپنی سب سے چھوٹی بہن پر بیٹھے بٹھائے غصہ آ گیا تھا۔ آ رہی ہے اپنی پوری بارات کے ساتھ، شام تک پہنچ جائے گی۔ نور جہاں نے دانتوں سے دھاگا توڑتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ خدا نخواستہ اپنی نندوں کو تو ساتھ نہیں لے کر آ رہی؟ ایسی جاہل اور نادان قسم کی یہ ہماری بہن ہے، اور دنیا کی واحد بہو ہوگی جسے ہر جگہ اپنے سسرال کی نمائش کرنے کا ہوکا پڑا رہتا ہے۔ ریشما آپا کی بات پر نور جہاں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ قسم سے آپا، ٹھیک کہا آپ نے، اس کی ایک نند اور جٹھانی اپنے بیٹے سمیت ساتھ ہے۔ نور جہاں کے چہرے پر دبی دبی سے مسکراہٹ تھی۔ لو کر لو بات، اس کا تو اس دفعہ میں دماغ درست کر دوں گی۔ 1000 دفعہ سمجھایا کہ یہ سسرالی وفد لے کر غیر سگالی کے دورے پر کم از کم اپنے میکے نہ آیا کر۔ بندے نے واپس جا کر اپنے سسرال میں 1000 جھوٹ بولنے ہوتے، مگر اس کو عقل پتہ نہیں کب آئے گی۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ اور بڑی تھی۔ آئے ہائے، وہ دھواں چھوڑنے والا انجن تو ساتھ نہیں آ رہا نا؟ ریشما آپا کو بھی ابھی اپنے بہنوئی کا خیال آیا تو ان کا دل دہل اٹھا۔ انہیں اپنے اس بہنوئی کی ہر وقت سگریٹ نوشی سے سخت چڑ تھی۔ انہوں نے تو اسے اندرون خانہ دھواں چھوڑنے والا انجن کا خطاب دے رکھا تھا۔ ان کے ماتھے کی شکنوں میں ایک دم ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ تو ساتھ نہیں ہے، ان کی بہن اور بھابھی جو آ رہی ہیں شرکت کے لیے۔ نور جہاں نے ایک ستارہ اپنی بیٹی کی قمیض پر ٹانگتے ہوئے اپنی بہن کو دن میں تارے دکھائے تھے، جبکہ آپا کا موڈ اب ٹھیک ٹھاک خراب ہو چکا تھا۔ آپا کچھ پتہ ہے؟ نور جہاں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قدرے آہستگی سے اپنی بہن کو مخاطب کیا، جو کہ چائے پینے کے بعد اب مالٹوں کی ٹوکری اٹھا کر لے آئی تھی۔ گھر میں خاصا سکون تھا۔ دونوں بہنیں برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی موسم سرما کی دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی چھوٹی کے ساتھ قریبی پارلر میں فیشیل کروانے گئی ہوئی تھی۔ کل مائیوں کی تقریب تھی، اس لیے ہر کوئی مصروف تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟
ریشما آپا نے مالٹے والی ٹوکری پیچھے کر کے اپنے کان بہن کے قریب کیے، جبکہ نور جہاں نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستگی سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ فریدہ بھابھی اپنے جنید کے لیے رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں؟ آپ کہیں تو میں آپ کی سجل کے لیے بات کروں؟ بہن کی بات پر انہیں کرنٹ لگا۔ مارے کوفت کے تو وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں سکی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ان کی ناگواری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اے نور جہاں، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تو میری بیٹیوں کی ماسی ہے یا دشمن؟ میری شہزادیوں جیسی بیٹے کے لیے وہ کالا تیتر ہی رہ گیا، سوکھا سڑا، کھمبے جتنا تو اس کا قد ہے۔ تم کوئی جوڑ بھی تو دیکھو اس کا۔ ریشما آپا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آفر پر اپنی بہن کا سر ہی توڑ ڈالے، جبکہ ان کی بات پر نور جہاں نے سخت تعصب بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپا، بیٹیوں کی ماؤں پر اتنے نخرے نہیں سجتے۔ تمہاری سجل 22 سال کی ہونے والی ہے۔ اس عمر میں بڑی شازیہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور جنید میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھا لکھا، برسر روزگار، شریف، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے خاندان کا بچہ ہے۔ اے تم سنبھال کے رکھو اپنا یہ خاندان کا بچہ۔ میری بیٹیاں کیا فالتو ہیں جو ان کالے پیلوں کے اٹھا کر دے دوں؟ اب بندہ ساتھ کھڑا اچھا بھی نہ لگے تو ایسے بر کا کیا چار ڈالنا ہے؟ انہوں نے غصے سے مالٹا چھیلا تھا۔ آپا، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ جنید تو اتنا پیارا اور مؤدب بچہ ہے، اوپر سے بھابھی نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، MBA کر کے اپنے باپ کا سارا کاروبار ذمہ داری سے سنبھال رکھا ہے۔ یہ گھر، شہر کے مشہور پلازے میں کروڑوں کی اتنی بڑی دکان اور پلاٹ تک اس کے نام ہے، اوپر سے سسرال میں میدان بھی صاف ہے، نہ ساس کوئی تیز ترار، نہ نندوں کا جھنجھٹ، سب اپنے اپنے گھروں کی۔ نور جہاں کو اپنی بہن کی ذہنیت پر دلی افسوس ہوا۔ رہنے دو بابا، یہ ساری خوبیاں جب بندہ ساتھ چلتا ہوا بھی اچھا نہ لگے تو ان دکانوں پلاٹوں کا کیا کرنا ہے؟ چیری بلاسم کی ڈبی لگتا ہے، اتنا رنگ کالا ہے اس کا۔ وہ جھنجھلا کر ایک اور مالٹے پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ اب اتنا بھی کالا نہیں جتنی آپ دہائی دے رہی ہیں۔ نور جہاں کی برہمی فطری تھی، 6 فٹ قد ہے ماشاءاللہ، نئے نقش بھی کوئی اتنے ماڑے نہیں۔ پھر مردوں کی رنگت کون دیکھتا ہے؟ انہوں نے غصے سے مالٹے سے بھری ٹوکری اٹھا کر تخت کے نیچے کر دی تھی۔ تم ساری باتوں کو چھوڑو نوری، یہ بتاؤ کہ کہاں میری سجل؟ یہ 5 فٹ 5 انچ قد، ہاتھ لگانے سے میلی ہونے والی، کیا کھڑے کھڑے نئے نقش سچ مچ کی شہزادی لگتی ہے؟ شہزادی؟ ان کے فخریہ انداز پر نور جہاں کے چہرے کی مسکراہٹ طنز کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ اے آپا، برا نہ منانا، پورے 3 سال سے تو سجل سے ایک BA تو پاس نہیں ہو رہا، اوپر سے ڈھنگ سے ایک آملیٹ تک تو اسے بنانا آتا نہیں۔ سارا دن بس شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ماڈلنگ جتنی مرضی کروا لو اس سے۔ نور جہاں نے انہیں دن دہاڑے آئینہ دکھا کر تخت کے نیچے سے پھلوں والی ٹوکری نکال لی اور اپنی بہن کے ہکا بکا چہرے سے دانستہ نظر ہٹا کر سب سے موٹے والا مالٹا چھیلنے لگی۔ اے نوری، تم میری بہن ہے یا دشمن؟ انہوں نے سخت خفگی سے اسے بے نیازی سے مالٹے کھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ بہن ہوں تو مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، ورنہ مجھے بتاؤ آپا کہ مسرت بھابھی کے 3 اونچے لمبے خوبصورت گبرو جوان لیکن نکمے بیٹوں کو تو تم اپنی بیٹیوں کے رشتے دینے کو تیار ہو گئی تھی، جن میں کوئی بھی کام کا نہیں۔ بڑے والا شرجیل FA میں دوسری دفعہ فیل ہوا تو غلام علی بھائی نے اسے دبئی بھجوا دیا۔ اس کے پیچھے سجل پاگل تھی اور بھابھی نے رشتہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دوسرا زبان کا اتنا میٹھا لیکن گن اس میں ایک بھی نہیں تھا۔ آج کل جنید کے اسٹور پر سیلز مین بن کے کھڑا ہوتا ہے اور آئے دن عاشقی معشوقی کے اس کے قصے سننے کو ملتے ہیں۔ آپا، کوئی ہوش کے ناخن لو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ دشمنی نہ کرو۔ نور جہاں نے بڑی ٹھونک بجا کر اپنی بڑی بہن کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی۔ پورے برآمدے میں بڑا حساب شکن سا سناٹا پھیلا تھا۔ پھوپھو، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کیا آج ناشتہ بھی نہیں ملے گا؟ جنید جمائیاں لیتا ہوا اچانک ہی اندر سے نکلا تھا۔ دونوں بہنوں کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ وہ دونوں تو اپنے تہی میدان صاف سمجھ کر آواز میں اپنی رائے دے رہی تھی۔ دونوں نے کن اکھیوں سے اس کے سادہ سے چہرے کو بغور دیکھا۔ آج تو ریشما پھوپھو کے ہاتھ کا بلدار پراٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ یاد ہے پھوپھو کہ ابا آپ کے ہاتھ کے چینی کے پراٹھے کتنے شوق سے کھاتے تھے؟ وہیں تخت پر ڈھیر ہوا تھا۔ کسی بت کی طرح ساکت ریشما کے دل میں مرحوم بھائی کی محبت نے اچانک ہی انگڑائی لی تھی۔ کچھ وہ بہن کی باتوں کی وجہ سے رنجیدہ تھی، اس لیے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اے بیٹا، میں صدقے جاؤں، ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ خود بھی اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ چھوٹی پھوپھو جانچتی ہوئی نظروں سے بھتیجے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس نے موسم سرما کی دھوپ سے بچنے کے لیے ان کی بیٹی کے لہنگے کا چھوٹا سا دوپٹہ منہ پر ڈال لیا تھا۔ برآمدے میں رکھے اس وسیع اور ریز پلنگ پر دھوپ بڑی بےتکلفی کے ساتھ آ رہی تھی۔ آج تو موسم میں زیادہ شدت بھی نہیں تھی۔ تم آج جنرل اسٹور پر نہیں گئے؟
انہوں نے محبت سے اپنے اس بھتیجے کو دیکھا جو انہیں بہت پیارا تھا، لیکن افسوس کہ ان کی صرف ایک بیٹی تھی جو 7 سال کی تھی، جبکہ اس سے بڑے 3 بیٹے تھے۔ پھوپھو تھک گیا تھا۔ رات چھوٹی کی جہیز کا سامان ان کے سسرال میں پہنچاتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ پھر سخت تھکن کی وجہ سے نیند بھی بہت دیر سے آئی، اس لیے شعیب کو چابی دے کر بھیج دیا تھا۔ اس نے سستی سے جمائی لیتے ہوئے مسرت چچی کے بیٹے کا بتایا جو اس کے ساتھ ہی کام سیکھ رہا تھا۔ یہ شعبی کو کچھ عقل بھی آئی یا اب بھی غیر ذمہ دار ہے؟ ہر وقت تو وہ موبائل کانوں سے چپکاتے پھرتا تھا۔ نور جہاں کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ پھوپھو عیش کرنے دے اسے، اس بیچارے کی کون سی اتنی عمر ہے؟ 18 سال کی عمر میں تو چچا اسے کان سے پکڑ کر میرے پاس لے آئے تھے۔ رہنے دو میاں ایسی طرفداری کرنے کو، تم نے اتنی ہی عمر میں بڑی کی شادی کتنی ذمہ داری سے کی تھی، پورا خاندان دانتوں میں انگلیاں دبائے پھر رہا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا، بھائی میرے ساتھ تو اس کا مقابلہ نہ کیا کرے، مجھے تو ابا کی بیماری اور تینوں بہنوں نے عمر سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا، پھر میرا کون سا کوئی اور بھائی تھا؟ ہر بندے کو عیش اس کی قسمت سے ہی ملتا ہے، اور کسی کی قسمت سے تو ہم نہیں لڑ سکتے نا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اٹھ بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے اب بھی سرخ تھی۔ واہ پھپھو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گرما گرم پراٹھا اور چائے کا کپ دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ کر کے اڑ گئی تھی۔ وہ اب سامنے سین میں لگے واش بیسن کے سامنے کھڑا ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ یہ جنید تو اب اچھا خاصا نہیں ہو گیا نوری؟ انہوں نے ناشتے کی ٹرے تخت پر رکھتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کے کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ تو شروع سے ہی اچھا خاصا تھا، بس آپ کی قریب کی نظر خاصی خراب تھی۔ نور جہاں خواہ مخواہ ہی ہنسی تھی، تمہاری زبان کی دھار کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ انہوں نے ٹیڑھی نظروں سے اپنی بہن کا جائزہ لیا جو جنید کے لیے لایا گیا ناشتہ بے تکلفی سے شروع کر چکی تھی۔ لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا۔ مسرت چچی کا بیٹا شعبی اپنی ماں کی خصوصی فرمائش پر اس گانے کی CD لے کر آیا تھا۔ بلیک پینٹ پر مہرون شرٹ پہنے وہ خاصا نکھرا لگ رہا تھا۔ ریشما پھپھو کی کومل اسے دیکھتے ہی لپک کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دمکنے والے ستاروں کو مسرت چچی نے بطورِ خاص نوٹ کیا تھا۔ بھائی کومل اٹھو بیٹا، اپنے بھائی کے لیے زبردست قسم کی الائچی والی چائے بنا کر لاؤ۔ اس چائے میں 4 کپوں کا اور اضافہ کر لینا، قسم سے طبیعت بہت بیزار سی ہو رہی ہے۔ مسرت چچی نے سستی سے انگڑائی لیتے ہوئے اپنی بڑی نند کی سب سے چھوٹی بیٹی کو منظر عام سے ہٹایا تھا۔ اور یہ تم کہاں اپنی تشریف کا ٹوکرا لے کر جا رہے ہو؟ جنید کے ساتھ جا کر پھلوں والی دکان پر گجروں کا آرڈر دے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کومل کے پیچھے جاتے دیکھ کر کامیابی سے چھاپا مارا تھا۔ شعیب کے چہرے پر آئی کھسیانی مسکراہٹ کو ان تینوں بہنوں نے بڑے مزے سے دیکھا تھا۔ بڑی اور منجلی اس وقت اپڈن کا پیالہ درمیان میں رکھے چھوٹی کے بازوؤں پر مل رہی تھی اور سیدھے جنید کے پاس ہی جانا۔ کچن میں بریک لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس شادی والے گھر میں ہی تمہارے ابا ایسا اسٹار پلس ڈرامہ لگائیں گے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چچی کی اس دھمکی پر وہ غصے سے مڑا۔ میں تو سیدھا جنید بھائی کے پاس ہی جاؤں گا، لیکن آپ خدا کے واسطے اس لک 28 کڑی دا گانے پر اپنے فن کا مظاہرہ مت کیجیے گا، آپ کے وزن کے بوجھ سے زمین پر کوئی چشمہ پھوٹ جائے گا۔ شعیب کے تل ملا کر بولنے پر ان تینوں بہنوں کے منہ سے نکلنے والا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ میری ساری اولاد ہی اپنے باپ کی طرح انتہائی زبان دراز اور دل میں بغض رکھنے والی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کس بات کا غصہ مجھ پر نکال رہا ہے۔ چچی جو بے تکلفی سے صوفے پر نیم دراز تھی اس کی بات پر تیر کی طرح اٹھ کر بولی، جبکہ ان بہنوں کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چچی اچھی خاصی تو ہے، کومل شہزادی، آپ کو پتہ نہیں کیوں پسند نہیں؟ منجلی نے اپٹن ملتے ہی ہوئے اپنی دوستوں جیسی چچی کو چھیڑا تھا۔ یہ کومل شہزادی مجھے واقعی پسند آ جاتی اگر اس شہزادی کے فارم میں ماں کے نام والے خانے کے آگے ریشما ملکہ کا نام نہ لکھا ہوتا۔ مسرت چچی کے لہجے میں شرارت کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اپنی نند کی بیٹیوں کے ناموں کے آگے لگے شہزادی کے علاقے کا کھلا مذاق اڑاتی تھی۔ جانے دے چچی، کیوں دو دلوں کے درمیان ظالم سماج کا رول ادا کرتی ہیں؟ پہلے شرجیل مرتا تھا سجل شہزادی پر، اب شعیب آ گیا ہے میدان میں۔ یاد نہیں 18 سال کی عمر میں اس نے سارے خاندان میں اس کے لیے سٹینڈ لے لیا تھا۔ منجلی کو اپنی شادی کا قصہ یاد آیا جس میں چچی اور ریشما پھپھو کا بڑا یادگار دنگل ہوا تھا۔ اس موقع کے بعد چچی پورے خاندان میں کہتی تھی کہ انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے بیٹے کو جادوگرنی کے چنگل سے نکالا ہے۔ واہ منجلی، یہ بھی میری اولاد ہے، اسے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ چچی نے جوش سے ایک کشن اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ چاروں اوپر والی منزل میں سب مہمانوں سے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کل مہندی کا فنکشن ہونے کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کی خوب آمد و رفت تھی۔ کیوں چچی؟
क्या हुआ? छोटी ने ताज्जुब से उनके चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट को देखा। कम वक्त अपनी अच्छी शक्लों को कैश करवाते फिरते हैं, निकम्मे सारे जहाँ के, और उनके हार सिंगार ही ख़त्म नहीं होते। इस शोभी की ड्रेसिंग टेबल पर इतने लोशन और क्रीमें हैं कि उनकी माँ ने सारी ज़िंदगी नहीं लगाई होंगी। टके की आमदनी नहीं और मिनट का उसके पास वक्त नहीं होता। मैं खामखा किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब क्यों करूं, चाहे वो मेरी जानी दुश्मन रेशमा साहिबा की कोमल शहजादी ही क्यों ना हो। चच्ची के मुंह से निकलने वाली इस कदर सच और तल्ख बात पर वो तीनों हक्का बक्का रह गई थी। कसम से चच्ची, सच बोलने पर अगर कोई अवार्ड होता तो मैं फ़ौरन आपको दे देती। और दुनिया की पहली माँ मैंने देखी है जिसे अपने हैंडसम बेटों की खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं, और वो हर जगह उन्हें अपनी फ़खरिया पेशकश बनाकर पेश नहीं करती। मंजली के सताइशी अंदाज पर चच्ची के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट उभरी। भाई सच बात कहूँ कि औलाद में कोई गुण हो तो वालिदैन उस पर फ़ख्र करते हुए भी सजते हैं। अब मैंने इन तीनों की खूबसूरत शक्लों का अचार थोड़ी ही डालना है। तीनों ही सारे जहाँ के निकम्मे और कामचोर दिन रात मेरा कलेजा सड़ाते हैं। चच्ची ने उपटन का प्याला अपने सामने रखा और गोला सा बनाने लगी। बस करिए चच्ची, बेचारा शर्जील अब अच्छा खासा सुधर गया और दिन रात दुबई में मेहनत कर रहा है, फिर भी आप उससे खुश नहीं। कैसी माँ हैं आप? मंजली की बात पर उन्होंने बेसाख्ता अपना माथा छुआ था। भाई तुम्हें पता तो है कि मैं हूँ एक दुखड़ी माँ, डाडी बहू, खबीस भाभी, दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन। चच्ची ने बेजाया अंदाज में अपना मजाक खुद उड़ाते हुए अब उपटन बड़ी बेतुकल्फी से अपने मुंह पर मलना शुरू कर दिया था। खुदा का खौफ करिए चच्ची, आपको क्या ज़रूरत है, अच्छा खासा गोरा रंग है आपका। शाजिया आपा ने उन्हें उपटन मलते देखकर टोका था। हाँ यूं ही तो नहीं, मुझे वो रेशमा साहिबा आटे की बोरी कहती। वो खिलखिलाकर हंसी तो तीनों ने खुशगवार हैरत से उनका चेहरा देखा जो उपटन के साथ खासा मुज़ाहका खेज लग रहा था। चच्ची आपको पता है कि वो आपको आटे की बोरी कहती हैं? आपने उन्हें कुछ नहीं कहा? छोटी के चेहरे पर बड़ी खुशगवार सी हैरत थी। अपने तहीं वो तीनों यही समझती रही कि चच्ची इस बात से बेखबर है, और उन्होंने भी उनकी दिल आज़ारी के खौफ की वजह से नहीं बताया था। लो, मैं क्यों उन्हें कुछ कहूँ? याद नहीं, मैंने भी उनका नाम किसी ज़माने में डोली बांदरी रखा हुआ था, और वो इस बात से वाकिफ़ भी थी। जब उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कम ज़रफ़ों की तरह उनसे इस बात पर दंगा करने बैठ जाती। चच्ची खासी जिंदा दिल खतून थी, इसका तो सारे ख़ानदान को अंदाज़ा था, लेकिन वो इस कदर वसी ज़र्फ़ की भी हामिल होंगी, इसका अंदाज़ा इन बहनों को अभी अभी हुआ था। इसी वक्त दरवाज़ा झटके से खुला और हामता कामता जुनैद सीधा कारपेट पर पड़े मैट्रेस पर आ गिरा था। वो चारों सख्त हैरानी से उसे पसीने में शराबूर लंबी लंबी सांसें लेते देख रही थी। ओ जिगर, खैर है ना? कहीं मैराथन रेस में तो हिस्सा नहीं लेकर आ रहे? चच्ची ने शरारत से उसे छेड़ा तो वो झटके से उठ बैठा। आपदा परवीन पुप्पो को लारी अड्डे से लेकर आ रहा हूँ। घर तक आने में भी किसी मैराथन रेस में हिस्सा लेने से कम नहीं। उसकी सांसें अब भी बेरब्त थी। तीनों बहनों ने खौफजदा नज़रों से एक दूसरे को देखा, जबकि इन तीनों के बरक्स चच्ची कहका लगाकर हंसी थी। लो जी, आपदा परवीन भी अपने हम नवा ग्रुप के साथ पहुंच गई। इस दफ़ा खैर से वो अपनी सकाफती तहाइफे में किस किस को शामिल करके लाई हैं? चच्ची के लहजे में मौजूद तजस्सुस जुनैद को तो जहर ही लगा। तभी वो बेजारी से गोया हुआ। इस सकाफती ताइफे में उनकी अपनी 4 बेटियां और इन 4 बहनों का इंतहाई मनूस और मोटा आलू गुपलू शामिल है। गुपलू का नाम तो अशर था, लेकिन उसके सेहतमंद वजूद की वजह से सारा ख़ानदान गुपलू कहता था। अच्छा, क्या उनके ससुराली रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया? चच्ची को सख्त हैरत हुई थी। ऐसा कभी पहले ख़ानदान की तारीख में हुआ जो आज होता? जुनैद ने चिढ़कर उनका मुस्कुराता चेहरा देखा। खैर से उनकी एक अदद जेठानी साहिबा अपने लफंगे से बेटे के साथ है, जिसने किसी हीरो की तरह बाल बढ़ा रखे हैं, और इन दोनों के अलावा पुप्पो की एक अदद नंद भी अपने 3 बच्चों के हमरा है। या अल्लाह खैर, बड़ी आपा को बड़ी फितरी सी परेशानी हुई थी। वो सारे एक तरफ, फुप्पो का गपलू एक तरफ। उसे तो लगता है कि खाने का होका है। रास्ते में 4 दफ़ा टैक्सी रुकवाकर मोटे ने खाने पीने की चीज़ें खरीदी। हत्ता कि टैक्सी ड्राइवर चिढ़कर बोला कि अगर आप कहें तो मैं आपको किसी होटल में ही लिए चलता हूँ। मत पूछिए कि इस 4 साल के बच्चे की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई। जुनैद तपा बैठा था। दफ़ा करो इन सबको। ये बताओ, खुदा न खास्ता वो नाना पटेकर भी साथ आया है? चच्ची तजस्सुस के मारे उसके बिल्कुल पास आ गई थी। नाना पटेकर? वो कौन है? छोटी ने सख्त हैरत से चच्ची को देखा, जो उपटन मलना भूल गई थी।
آئے ہائے، وہ اس آبدہ پروین کا میاں جو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، کم بخت عورتوں کی محفل میں گھسنے کا انتہائی شوقین، اور وہاں بیٹھ کر جب سگریٹ پر سگریٹ جلا کر بیہودہ شاعری سناتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اسے 10 سال تک اسی کے گھر میں نظریں بند کر دوں، جہاں اکیلے رہ کر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے اور اسے ساری شاعری بھول جائے۔ چچی کو ابھی تک منجلی کی شادی کا دردناک واقعہ نہیں بھولا تھا، جب مصوف انہیں بطور خاص ایک انتہائی رومانٹک غزل زبردستی سنا رہے تھے اور ان کے میاں نے چھاپا مار دیا تھا، تب چچی کے اپنے میاں کے ساتھ پورے 2 مہینے تعلقات سخت کشیدہ رہے تھے۔ خدا کا خوف کریے چچی، آپ انہیں نانا پٹیکر کہتی ہیں، جبکہ بڑی پھپھو دھواں چھوڑنے والا انجن کہتی ہیں۔ اگر آبدہ پھپھو کو پتہ چل جائے تو ان کا کتنا دل خراب ہو۔ جنید نے انہیں شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ لو، وہ خود اسے نشئی باندر کہتی ہے۔ چچی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی، ان کے اس اسٹائل پر وہ بھی مسکرا دیا۔ مبارک ہو، وہ جو آبدہ پھپھو کی جٹھانی کا بیٹا ہے، اس نے آتے ہی سجل کے ساتھ لائن فٹ کر لی ہے۔ منجلی آپا ابھی نیچے کا دورہ کر کے تازہ ترین خبر لائی تھی۔ چلو اچھا ہے، مسٹنڈا کسی کام سے تو لگا۔ جب ریشما آپا کے ہتھے چڑھے گا تو ایسی طبیعت صاف کریں گی کہ سیدھا وہاں سے کسی تبلیغی اجتماع میں ہی جائے گا۔ چچی کچھ مطمئن ہوئی۔ ہاں، آپ یہاں چھپی بیٹھی ہیں اور نیچے آپ کے صاحبزادے اپنے والد محترم سے فرما رہے تھے کہ والدہ لگ 28 کڑیدہ پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور چچا غصے سے لال پیلے ہوئے آپ کی تلاش میں کنووں میں بانس ڈال چکے ہیں۔ منجلی آپا کو اچانک یاد آیا تو وہ اس کی اس نئی اطلاع پر دہل کر اٹھی۔ دیکھا تم سب نے، کتنی مکار اور فسادی اولاد ہے میری۔ انہوں نے اپنی بھاری بھرکم کمر پر ہاتھ رکھ کر ان تینوں بہنوں کو بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس خبیث کو میں نے یہاں سے تھوڑی دیر پہلے ہی طبیعت سیٹ کر کے نیچے بھیجا تھا اور اس نے جاتے ہی اپنے باپ کو تیلی لگا دی۔ اس کی تو میں جا کر ٹانگیں توڑتی ہوں اس کومل شہزادی کے سامنے۔ وہ کسی میزائل کی طرح اڑتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ چچی دھیان سے، آپ کا صاحبزادہ کومل شہزادی کے ہاتھ کی بنی چائے اپنے ابا کے ساتھ بیٹھا پی رہا ہے۔ منجلی نے انہیں مزید تازہ ترین بتا کر تیش دلایا تھا۔ کالا شاہ کالا، میرا کالا ہے دلدار تے گوریاں نو پراں کرو۔ جنید کو مٹھائی کا ٹوکرا اندر لاتے دیکھ کر ڈھولک بجاتی کسی لڑکی نے فوراً ہی گانے کی تار اٹھائی تھی۔ جنید ٹی وی لاؤنج میں لڑکیوں کی فوج کو دیکھ کر تھوڑا سا بوکھلایا، اپنی بہنوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن کمرے میں رنگ و بو کا ایک سیلاب امڑ ہوا تھا۔ اپنے اوپر ڈھیروں شرارتی نظریں اور شوخ جملے اسے خفت زدہ کر رہے تھے۔ میں آپ تلے دی تار، کالا شاہ کالا۔ زرد رنگ کے سوٹ میں سجل کی انتہائی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ اس کی طنزیہ نظریں اور استزائیہ لہجہ جنید کے علاوہ کوئی بھی وہاں سمجھنے سے قاصر تھا۔ باقی لڑکیاں بھی اس کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور نسوانی کہکوں نے ماحول خاصا گرم کر رکھا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ہجوم سے بچتا بچاتا مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گھر کا اسٹور پہلی منزل پر تھا۔ وہ ابھی اوپر پہنچا ہی تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اسٹور میں ٹوکرا رکھ کر اس نے سب سے اوپر والی منزل پر قدم بڑھائے جہاں جنریٹر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ ٹیرس پر پہنچا ہی تھا کہ گھر میں موجود کسی لڑکے نے شاید جنریٹر آن کر دیا۔ پورے گھر کی لائٹیں روشن ہو گئی تھی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو دادی کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ریشما پھپھو کی غصے سے لبریز آواز پر چونکا۔ ویسے تو ان کا والیوم عام حالات میں بھی بلند ہی ہوتا تھا، لیکن مزاج میں تیزی کے ساتھ ہی آواز بھی باقاعدہ پھٹنے لگتی تھی، جس طرح اس وقت بھی وہ کسی جوشیلے سیاستدان کی طرح بول رہی تھی۔ اماں، یہ فریدہ بھابھی کی آخر جرت کیسے ہوئی میری گوری چٹی اونچی لمبی ہیرے جیسی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے کی؟ میں نے تو ٹھیک ٹھاک سنائی انہیں۔ ان کی بات پر وہ چونکا اور پھر ٹھٹک کر وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ ساری قوم مائیوں کے فنکشن میں گم تھی، اس لیے اوپر خاصا سکون تھا۔ بس جنریٹر کے چلنے کی آواز تھی جس کی وجہ سے جنید کو ان کی باقی گفتگو سننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی۔ اے ریشما، ذرا ہاتھ ہولہ رکھ، جنید کو کون سے کنڈے لگے ہیں جو یوں باولی ہو کے بول رہی ہے؟ دادی کو مشتل ہونے میں کون سی دیر لگتی تھی، اور جنید کے ساتھ ان کی انسیت کا تو سارا خاندان گواہ تھا۔ پاگل ہوئی ہے، نہ شکری نہ کر، گھر بیٹھے بیٹھے تیری لمبی زبان والی بیٹی کو کس نے پوچھنا ہے؟ دادی بھی بد لحاظ ہوئی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ اب کیا میں منہ اٹھا کر اپنے ہیرے جیسی بیٹی اس کالی گھٹا کے پلے باندھ دوں؟ کل نوری کے دماغ میں کوئی کیڑا بلبلا اٹھا تھا، آج آپ کو کسی نے چابی دے رکھی ہے۔ ان کے لہجے کا تنفر جنید کے لیے سخت صدمے کا باعث بنا تھا۔ اسے والدہ کی لال سرخ انگارہ بنی آنکھوں کا اصل سبب ابھی ابھی سمجھ آیا تھا۔ دیکھ ریشما، تو نے رشتہ نہیں دینا نہ دے، لیکن ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں بھی نہ کر۔ دادی کا پارا بھی آج ہائی تھا۔
کھیت سوا سارا جگ ہی میرا اور میری بیٹی کا ویری بنا پھر رہا ہے۔ اللہ جانے اس فریدہ مسنی نے آپ کو کون سے تویز گھول کر پلا دی ہیں۔ مجھے اس ڈرامے کا پتہ ہوتا تو گھر سے ہی نہ نکلتی۔ بھاڑ میں جاتی شادی اور بھاڑ میں جاتے رشتے دار۔ ان کا بلڈ پریشر کسی بھی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اندازہ تو جنید کو باہر کھڑے کھڑے ہو گیا تھا۔ اللہ جانے دادی کی گنگا کیوں الٹی جانے بہہ رہی تھی۔ لو، ہم کیوں ہونے لگے تیری بیٹی کے ویری دشمن؟ دادی نے لہجے میں دنیا جہان کی بیزاری بھر کر کہا۔ کچھ ہوش کے ناخن لے، تین جوان جہان فیشنی بیٹیوں کی ماں ہے تو کہاں کیا شادیاں نہیں کرنی ان کی؟ کب تک بٹھائے رکھو گی؟ دادی کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ساتھ تلخی بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ شادیاں کرنی ہے میں نے، سر سے اتار کر پھینکنا نہیں انہیں۔ ریشما پھپھو کسی سوکھی لکڑی کی طرح چٹکی۔ میری سجل نے جب سے جنید کے رشتے کا سنا ہے، بچی کا اتنا دل خراب ہوا ہے کہ مت پوچھیے۔ ان کا دکھ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اے ریشما، یہ دیکھو، ہاتھ جوڑے میں نے تمہارے آگے، غلطی ہو گئی جو تمہاری شہزادی سجل کا رشتہ پوچھ بیٹھے۔ اس میں بھی فریدہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کہاں راضی تھی؟ میں نے اس بیچاری کو حکم دیا تھا۔ دادی نے غصے میں اصل بات اگلی تو جنید کچھ پرسکون ہوا۔ اسے والدہ سے اس طرح کے فضول فیصلے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اور سجل تو اسے ویسے بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہ تمہاری دادی اب اتنی بھی ناقابل برداشت نہیں جتنا میں انہیں سمجھتی ہوں۔ کبھی کبھی خاصی معقول باتیں بھی کر جاتی ہے۔ چچی کی آواز پر وہ بری طرح ٹھٹکا اور انہیں بالکل اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، فوراً جا کر اپنا صدقہ دو کہ آخر خدا نہ خواستہ ریشما اپا کا دماغ چل جاتا اور وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیتی تو سوچو تمہارا کیا بنتا۔ انہوں نے انتہائی اپنائیت اور محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ اللہ نہ کرے چچی کہ ایسا ہوتا۔ جنید نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ کر انہیں دہل کر دیکھا، جو سرخ رنگ کے سوٹ میں خود بھی خطرے کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ باورچی خانے کے پیچھے بنی گیلری میں ہماری نند صاحبہ کی سجل شہزادی اس ہیرو کے ساتھ عہد و پیمان میں مصروف ہے، جو شکل سے ہی فراڈیا لگتا ہے؟ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اس نے آڈیو ویڈیو سیڈیز کا ایک چھوٹا سا کھوکھا بنا رکھا ہے۔ چچی بڑے مزے سے اسے بتا رہی تھی۔ ہمیں کیا چچی، آپ بھی مٹی ڈالیے۔ اس کی بے پرواہی میں بھی ایک محسوس کی جانے والی رنجیدگی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے چچی نے اسے تسلی دی۔ تم ٹینشن نہ لو اپنے جنید شہزادے کے لیے، ہم تو پری لائیں گے، پری۔ باز آیا میں ان شہزادیوں اور پریوں سے۔ جنید نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میری بس اتنی گزارش ہے کہ کوئی میرے جیسی عام سی لڑکی ڈھونڈ لے جو گھر سنبھالنے والی ہو، جو میری شوگر کی مریضہ ماں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا دادی کا خیال رکھے۔ جنید کی بات پر چچی کو بے اختیار ہی اس پر پیار آیا تھا، وہ انہیں اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ یہ بتاؤ جنید، کیا تمہیں اپنی چچی پر اعتبار ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی طرف لا کر پورے اسرار انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح ٹھٹکا اور مسکراتے ہوئے ان کے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتی سرخ لپسٹک کو دیکھا جو خاصی پھیل چکی تھی۔ مطلب یہ کہ اپنی چچی کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لو گے؟ ان کی بات پر اس نے سکون کی سانس لی اور چچی کا پرخلوص چہرہ دیکھا۔ ان کے خلوص پر تو ان چاروں بہن بھائیوں کو کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ ہاں کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی اور شریف ہو۔ ہاں، اس لڑکی کو میری تصویر ضرور دکھا دیجیے گا اور بتا بھی دیجیے گا کہ لڑکا چیری بلاسم جیسا ہے۔ اگر پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے تزائیہ انداز پر چچی نے شکوہ امیز انداز میں اسے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ اس کے منہ سے ایسی بات سن رہی تھی، ورنہ اس کی باتوں سے کبھی نہیں لگا تھا کہ اسے اپنی رنگت کا کوئی کمپلیکس ہے۔ بہت بری بات ہے جنید، مجھے تم سے ایسی بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم ایسی فضول اور بے تکی باتوں کو کب سے اہمیت دینے لگے؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ زبردستی مسکرایا۔ پہلے تو نہیں کرتا تھا ایسی باتیں، لیکن ریشما پھپھو کی باتوں نے دماغ خراب کر دیا۔ اس نے بھی صاف گوئی کی حد کر دی تھی۔ دفع کرو تم انہیں، ان کی تو مت ماری ہوئی ہے۔ جوان جہان بچیوں سے بالکل غافل ہے۔ بھلا ایسی غفلت ماؤں کو زیب دیتی ہیں؟ ایک بیٹی اس ہیرو کے ساتھ اور دوسری میرے شعیب کے گلے فٹ ہونے کے چکروں میں۔ ماں نے بھی بس ان کے حسن کے لشکارے مارنے کی ہی تربیت دی ہے۔ باقی چیزوں کے معاملے میں ان کا دماغ کا کھانا بھی ماں کی طرح ہی خالی ہے۔ چچی کے لہجے کی تلخی اب بیزاری بن کر ان کے چہرے سے آیا تھی۔ آپ چھوڑیے انہیں، ہر انسان اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، ہمیں کیا؟ جنید نے ٹیرس سے لان میں جھانکا۔ سامنے ہی جلال بھائی اپنے جلالی موڈ کے ساتھ کچھ بچوں پر برس رہے تھے۔ ان کا کیوں دماغ خراب ہو گیا؟ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا۔ اچھا سنو، میری کزن کی ایک بیٹی ہے، MSc کر رکھا ہے، انتہائی شریف گھرانہ ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہو تو نہیں؟ چچی حد درجہ سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ اعتراض کس بات پر؟ اس کی سوالیہ نگاہیں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بھائی تمہاری کزنز کی طرح ماڈرن نہیں، نہ ہی اسے منہ بگاڑ کر بات کرنی آتی ہے۔
اس لیے کہہ رہی ہوں کل کو کہو کہ اتنی سادہ لڑکی میرے پلے باندھ دی۔ چچی نے صاف بات کی۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ امی کو دکھا لائیے، کیونکہ مجھے ان کی سخت ٹینشن ہے۔ وہ چھوٹی کے بعد کیسے اکیلے سارا گھر سنبھالیں گی؟ وہ بیچاری تو کافی عرصے سے میرے پیچھے تھی، لیکن میں ہی اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ اس نے بھی سادگی اور تابعداری کی انتہا کر دی تھی۔ فریدہ بھابھی کو تو بہت پسند ہے وہ لڑکی، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو کر رکی اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ لڑکی چونکہ میری کزن کی بیٹی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کا بھائی پرسوں جنوبی افریقہ جا رہا ہے۔ وہ لوگ منگنی کی جگہ نکاح کریں گے، اور وہ بھی کل۔ چچی نے اس پر دھڑا دھڑ بمباری کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ کیا؟ اسے سخت تعجب ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے نہ مجھے دیکھا اور نہ ہی کوئی اور پوچھ پڑتال کی۔ اتنی عجلت میں نکاح کے لیے تیار ہو جائیں؟ بھائی جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو اس کے والدین نے تمہیں اچھی طرح دیکھ رکھا ہے۔ اس کا بھائی بھی تمہیں جانتا ہے۔ فریدہ بھابھی بھی ایک فنکشن میں بچی سے مل چکی ہیں۔ میں نے کافی عرصے پہلے ان سے بات کی تھی، لیکن ان دنوں ہی چھوٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تم نے ہم خواتین کو لفٹ ہی نہیں کروانا چھوڑ دی، اس لیے معاملہ ملتوی ہوتا گیا۔ چچی کا انداز ذو معنی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکی نے تمہیں خود دیکھ رکھا ہے اور اس رشتے میں 100% اس کی اپنی پسند بھی شامل ہے۔ ذہنی توازن تو ٹھیک ہے نا لڑکی کا، یا پھر کلر بلائنڈ ہے وہ ہلکا سا جھنجھلایا۔ اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ منجلی کی شادی میں میرے ساتھ مہرون رنگ کے سوٹ میں ایک لڑکی نہیں تھی جسے ہم لوگ رات کو گھر بھی چھوڑنے گئے تھے اور خوب بارش ہو رہی تھی؟ چچی نے اسے یاد دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس طوفانی بارش میں چچی کے کسی بھانجی کو چھوڑنے گئے تھے، لیکن شکل یا حلیہ سوچنے پر بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکیوں کے معاملے میں خاصا بے پرواہ سا لڑکا تھا۔ اسے کبھی ان میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ سارا دن اس کے اسٹور پر لڑکیوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ کمال کرتی ہیں چچی، 3 سال پرانی بات مجھ سے پوچھ رہی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس نے سادگی سے کندھے جھکائے۔ ہاں، ایک اور بھی مسئلہ ہے۔ چچی تھوڑا سا پھر تذبذب کا شکار ہوئی تو وہ اچھا خاصا جھنجھلا گیا۔ ایک دفعہ ہی سارے ایٹم بم کیوں نہیں چلا دیتی آپ؟ قسطوں میں بات بتانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ میری بھانجی کی رنگت بھی تھوڑی سی دبتی ہوئی ہے، کہیں تم کل کو کہو کہ بتایا نہیں۔ چچی پورے اسرار انداز میں مسکرائی۔ توبہ ہے چچی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ فکر نہ کریے، مجھے گوری رنگت کا ایسا کوئی خبت نہیں، اور الحمدللہ ہمارے گھر میں کافی ٹیوب لائٹس ہیں، اس لیے ہم نے لوڈ شیڈنگ میں کوئی چانن کرنے کے لیے بھی کوئی نمونہ گھر نہیں لانا۔ اس کے چڑھ کر بولنے پر چچی کا کہکہ بڑی قوت سے ان کے حلق سے نمودار ہوا تھا۔ اسی وقت نیچے سے کچھ بچے بھاگتے ہوئے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اوپر آئے تھے۔ جنید بھائی آپ یہاں ہیں اور آپ کو سب نیچے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کون سا دیگوں میں چمک جلانا ہے یا پھر فیتا کاٹ کر کسی فنکشن کا افتتاح کرنا ہے؟ اتنی اہم گفتگو میں ان کی مداخلت اسے ایکانت نہیں بھائی، اس لیے وہ پنجے جھاڑ کر بچوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی اس شادی کے کاموں میں اس کے دماغ کی چولیں تک ہلا رکھی تھی۔ جنید بھائی، آبدہ پھپھو کے بیٹے نے باہر گلی میں بنے گٹر میں اپنا سر پھنسا لیا۔ اس کے غصے سے خائف ہو کر سب سے بڑے بچے نے اسے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی، جسے سنتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ موٹا وہاں کون سی سرچ کرنے گیا تھا جو پھنس گیا؟ اندر گر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو مشتعل ہونے سے روکا تھا۔ یہ بچہ جب سے آیا تھا ان سب کے لیے ایک امتحان بنا ہوا تھا۔ اوپر سے آبدہ پھپھو کی دہائیاں سب کو بوکھلائے رکھتی تھی۔ اللہ ہدایت دے اس آبدہ پروین کے آخری راگ کو۔ جب سے یہ آیا ہے کہیں نہ کہیں اٹک یا پھنس ہی رہا ہے۔ چچی بھی اس کے پیچھے فکر مندی سے لپکی تھی۔ نیچے سارا ماحول خاصا گرم تھا۔ دلہن سمیت سارا خاندان گلی میں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میلہ لگا۔ پھپھو، برا نہ مانیے گا، لگتا ہے آپ نے شاید اس بچے کی پیدائش کے موقع پر ہری مرچیں خوب کھائی تھی، تبھی سکون نہیں اسے۔ کل فریج میں گھس گیا تھا، رات کرنٹ لگوا بیٹھا اور اب گٹر کو وقتہ ڈال کر رکھا ہے۔ جلال بھائی نے بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے آبدہ پھپھو کو کہا، جو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ہائے ہائے کر کے سب کو دہلا رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچہ ہے اور بچے تو ایسی شرارتیں کرتے ہی ہیں۔ بڑی آپا نے پھپھو کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ کر فوراً معاملہ سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کے لہجے میں بڑی مصلحت بھری سی حمایت تھی۔ یہ بچہ ہے یا شیطان؟ مجال ہے کہ سکون سے بیٹھتا ہو۔ کل میں اچھا خاصا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ جلال بھائی کے جلال میں آنے کی بڑی وجہ وہاں موجود سبھی حاضرین کی سمجھ میں آ گئی تھی، جبکہ آبدہ پھپھو نے ان کے منہ لگنے سے دانستہ ہی پرہیز کیا تھا۔ ان کی زبان درازی کے قصے انہوں نے خوب سن رکھے تھے، اور ریشما آپا کے ساتھ پچھلی شادی کی تقریب میں ہونے والا مورکہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔
ہائے کوئی تو میرے بچے کو بچا لے۔ انہوں نے ایک اور دل دہلا دینے والی چینخ مار کر سارے خاندان کو ڈرا دیا تھا۔ پھوپھو سبھی آپ کے گپلو کا ہی موٹے تربوز جتنا سر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے، کوئی گٹر کے سرہانے کالا باغ ڈیم کا مسئلہ نہیں حل کر رہے۔ جلال بھائی کو ان کی چینخ سن کر جلال آ گیا تھا، حالانکہ وہ خود گٹر سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے کافی دور کھڑے تھے۔ جنید اور شعیب کے ہی ستارے گردش میں تھے، جو گپلو کا سلاخوں میں پھنسا سر باہر نکالنے کی کوشش میں بے حال تھے۔ ہائے ہائے جلال، کیوں میرے معصوم بچے کے پیچھے ہاتھ منہ دھو کر پڑ گئے ہو؟ اس نادان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آبدہ پھپھو نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتے ہوئے سلگ کر کہا۔ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑے، وہ میری سالی کی ساری تقریب خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ جلال بھائی نے سینہ پھلا کر دائیں بائیں کھڑی خواتین کو دیکھ کر دانتتا آواز بلند کی۔ غضب خدا کا! 3 سال کا بچہ اور وزن دیکھو، چلتا پھرتا ڈھول لگتا ہے۔ اب بندہ پوچھے اس رات کے اندھیرے میں اس گٹر میں کون سا ایجنڈا سیٹ ہو رہا تھا جس کا معائنہ کرنے صاحبزادے گئے اور سر پھنسا بیٹھے۔ جلال بھائی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہاں موجود کافی لوگوں کو تاؤ دلا دیا تھا۔ کسی بڑے ہنگامے کے پیش نظر بڑی آپا نے بامشکل اپنے شوہر کا بازو پکڑا اور زبردستی اندر لے گئی۔ تم کیوں اس توپ کے گولوں کے منہ لگ رہی ہو؟ یہ تو ہر وقت گرجنے برسنے پر تیار رہتا ہے۔ ریشما آپا نے چھوٹی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ اسی دوران جنید بامشکل 1-2 لوگوں کی مدد سے آبدہ پھپھو کے آخری راگ کو صحیح سلامت نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ تم لوگ کس خوشی میں سج سنور کر باہر نکل آئی ہو؟ اندر جاؤ سب۔ جنید کے غضب ناک لہجے اور شعلہ برساتی آنکھوں سے گھبرا کر ساری لڑکیاں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی اندر کو بھاگی۔ ان لڑکیوں کی ہار سنگار اور خواہ کی کھی سن کر ارد گرد سے کافی قدردان اکٹھے ہو گئے تھے، جنہیں دیکھ کر جنید ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ صاحبزادے اپنے 5 روپے کے سکے کی تلاش میں اپنا سر وہاں لگی سلاخوں میں پھنسا بیٹھے۔ جنید نے بیزاری سے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ شکر خدا کا، ہمارے بچے کی جان بچ گئی۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا۔ ریشما پھپھو کا محبت بھرا انداز اسے پہلی دفعہ مصنوعی محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی زیادہ منافقت کیسے کر لیتے ہیں، ایک تلخ سوچ نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا تھا۔ جنید جا کر امی اور دادی کو نازم آباد چھوڑا، انہیں ضروری کام ہے۔ اندر آتے ہی منجلی آپا کی فرمائش پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ پہلے ہی بدبو کی وجہ سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ یہ والدہ اور چچی کو بھی سکون نہیں ہے، گھر میں مائیوں کی رسم ہے اور ان کو نئے نئے دورے سوج رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کڑتا ہوا واش روم میں گھسا۔ تھکن اور بیزاری اس کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ شادی نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا، شاور لے کر طبیعت کو خاصا افاقہ ہوا تھا۔ گرما گرم چائے کی طلب اسے کچن میں لے آئی تھی اور وہیں جا کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی جب پتہ چلا کہ جلال بھائی خواتین کو ڈراپ کرنے جا چکے ہیں۔ چائے کا کپ لے کر وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو تینوں پھوپھیوں کے غبارے کی طرح پھولے چہرے اس کے لیے مزید کوفت کا باعث بنے۔ دیکھ لو جنید، تمہاری ماں تو ہمیں 1 منٹ میں غیر بنا دیتی ہے۔ ہمارا بھائی زندہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کون ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ ریشما پھپھو نے اسے دیکھتے ہی تیوری چڑھا کر کہا تو اس کا دل کوفت کے گہرے احساس کے ساتھ بھر گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ تمہارے لیے لڑکی دیکھنے گئے ہیں سب۔ انہوں نے گاڑی میں اپنی ساس، دیورانی، دیور اور اپنے داماد کو ڈالا اور سارا قافلہ ناظم آباد نکل گیا۔ ہمیں کسی نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا۔ ریشما پھپھو کے چہرے پر بڑا عجیب سا تاثر پھیلا ہوا تھا۔ لے پھپھو، آپ کو کہاں سے غیر بنا دیا؟ ان کے ساتھ آپ کی سگی والدہ اور سگے بھائی موجود ہیں، اور پھر گاڑی میں جتنے لوگ آ سکتے تھے اتنے ہی لے جائے جا سکتے نا۔ گاڑی ہے، کوئی ٹرک تو نہیں؟ اس نے بھی ہنستے ہنستے چوٹ کی تو وہ سب چونک گئی۔ یہ لب و لہجہ ان کی سماعتوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ بھائی مرضی ہے تم لوگوں کی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو مرحوم بھائی کی محبت میں اٹھ کر آ جاتے تھے، اب نہیں آئیں گے۔ ریشما پھپھو نے اپنی طرف سے بڑا جذباتی سا حملہ کیا تھا، لیکن آج شاید ان کے بھی ستارے گردش میں تھے۔ مرضی ہے پھپھو آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس کو ہمارے دکھ سکھ کی پرواہ ہوگی وہ خود آ جائے گا، اس کے لیے ہمیں کسی کی منت یا ترلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے 2 ٹوک انداز میں اجنبیت کا عنصر غالب تھا جسے محسوس کر کے تینوں کا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ریشما پھپھو کو تو سخت دھچکا لگا تھا۔ واہ بیٹا واہ، ہماری محبت پر تمہیں کب سے شک ہونے لگا؟ نورِ جہاں پھپھو نے بے ساختہ اٹھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ اس نے بھی بازوؤں کے گھیرے میں اپنی ان پھپھو کو لے کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ اسے کم از کم نورِ جہاں پھپھو سے کوئی گلہ یا شکایت نہیں تھی۔ امی، ہم لوگ ساحل بھائی کے ساتھ تاریک روڈ پر جا رہے ہیں، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ سجل نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور عجلت میں ماں کو اطلاع دی اور آندھی کی طرح کمرے سے نکل گئے۔ انتہائی چست سی جینس پر وہ تنگ سی شرٹ پہنے ہوئے نہایت بےہودہ حلیے میں تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی آبدہ پھپھو نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔
آپا تم بچیوں کو منع کرو، اتنی رات گئے جوان جہان لڑکے کے ساتھ باہر جانا مناسب نہیں، اور پھر اس ساحل کے ساتھ تو اس کی ماں سگی بہنوں کو اکیلے نہیں بھیجتی۔ آبدہ پھپھو نے دبے دبے انداز سے انہیں کچھ سمجھانا چاہا۔ تو جس لڑکے پر اس کی سگی ماں اعتبار نہیں کرتی تو تم کیوں اسے کندھے سے لٹکا کر شادی والے گھر میں لے آئی؟ ریشما پھپھو نے کہیں کا غصہ کہیں نکالا تھا۔ میں نہیں لٹکا کر لائی، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ میری جٹھانی صاحبہ میری نند کو لے کر کسی ملنے والے کے گھر گئی ہوئی ہیں، ورنہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ان بچیوں کا بھی دماغ سیٹ کر دیتی۔ اور جہاں تک انہیں شادی میں لانے کا معاملہ ہے تو فریدہ بھابھی نے میرے سارے سسرالیوں کو علیحدہ علیحدہ شادی کے کارڈ بھیجے تھے۔ آبدہ پھپھو نے ان کی بات کا ٹھیک ٹھاک برا مانا تھا، اور ناراضی کے اظہار کے طور پر وہ اپنے گپلو سے بیٹے کو لے کر قدرے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس گٹر والے واقعے کے بعد سے وہ اپنے بیٹے کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب تو بچیاں نکل گئی ہوں گی، اور ویسے بھی جب گھر کے لڑکوں کے پاس ٹائم نہ ہو تو انہوں نے تو اپنی ضرورتوں کے لیے کسی نہ کسی کے ساتھ نکلنا ہی ہے۔ ریشما پھپھو نے جنید کو نور جہاں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر انتہائی بدمزہ انداز سے کہا تھا۔ نور جہاں سے تو انہیں ویسے بھی شکایت تھی کہ وہ فریدہ بھابھی کی چمچی ہے۔ ہاں تو گھر کا اکیلا بچہ کون کون سے محاذوں کو دیکھے، اور آپ کی بچیوں کو تو ویسے ہی علم غلم خریدنے کا شوق ہے، مارکیٹ میں جا کر ایسے آپے سے باہر ہو جاتی ہیں جیسے خدا نخواستہ آخری دفعہ شاپنگ کر رہی ہیں۔ آبدہ پھپھو کے لہجے میں کڑواہٹ اور آنکھوں میں بڑی گہری بے مروتی تھی۔ ان کی اس بات پر ریشما کی رنگت پھیکی پڑی تھی، جبکہ جنید کے سامنے انہوں نے بامشکل خود کو بھڑکنے سے روکا تھا، ورنہ اپنی چھوٹی بہنوں کی بے عزتی ان پر فرض ہو چکی تھی اور اب انہیں بے چینی سے موقع کی تلاش تھی۔ راجہ کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، مگن میں ناچوں گی، مسرت کا بلند آواز میں گنگنانا بہت سے لوگوں کے مزاج برہم کرنے کا سبب بن رہا تھا۔ شام کو جنید کا نکاح اور رات کو چھوٹی کی مہندی نے سب کی ہی دوڑیں لگا رکھی تھی۔ ریشما نے آبدہ پروین کی اچھی خاصی برین واشنگ کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ اب دونوں بہنیں ایک کونے میں گھسی نہ جانے کس کس کے گناہ بخشوا رہی تھی۔ سارے جہان کی لڑکوں کی منگنیاں اور نکاح ہوئے جا رہے، اور ہماری ماں کو کوئی پرواہ نہیں کہ گھر میں تین جوان لڑکے کوارے گھوم رہے۔ شعیب دھپ کر کے فلور کشن پر وحید مراد کے برابر بیٹھا تھا۔ سامنے ہی وہ شام کو جنید کے نکاح میں پہننے والے سوٹ کی قمیض کو لیس لگا کر لمبا کرنے کی کوششوں میں مگن تھی۔ اللہ جانے کون سے سیارے پر برستی ہیں وہ مائیں جو بیٹوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے سر پر صحرا سجانے کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ شعیب نے اپنی ماں کو سنانے کے لیے دانستہ آواز بلند کی اور ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز کم کی۔ خدا جانے کس نگری میں ہوتے ہیں ایسے بیٹے جو ماں باپ کو کما کر کھلاتے ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لانے کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے بھی مصنوعی آہ بھر کر اپنے لختے جگر کو گھورا تھا جو کچن میں کھڑی کومل کو اپنی ماں کے سامنے ہی دن دہاڑے تاڑ رہا تھا۔ اے میری نادان ماں، یہ حقیقت سمجھ لے کہ ہر بندہ اپنا رزق لے کر گھر آتا ہے۔ شعیب نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی شاید آج کوئی قسم کھا رکھی تھی۔ بیٹا تو بھی اپنی نظروں کو سنبھالنا سیکھ لے، ورنہ تیرے باپ کی پیشاوری چپل اڑتی ہوئی تیرے سر پر آئے گی۔ ان کے تنبیہی لہجے پر وہ سنبھل کر بیٹھا اور کومل سے نظریں ہٹا کر اپنی ماں کا لال بھبوکا سرخ چہرہ دیکھا۔ اماں آخر کب تک پرائے بچوں کی شادیوں میں لڈی بھنگڑے ڈال کر اپنے شوق پورے کریں گی؟ میری نادان ماں کچھ تو خیال کر لیں۔ شعیب کی اداکاری عروج پر تھی۔ میرے ننے، میرے نو نہال، میری فکر نہ کر، اپنے مستقبل کو دیکھ، آنکھ کھول، باپ کا ڈنڈا دیکھ اور جنید کی محنت سے بنائی دکانوں سے کچھ عقل لے۔ جب تک تو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا میں خاندان کے بچوں کی شادیوں پر ناچ گا کر اپنے ارمان پورے کر لوں گی۔ انہوں نے دانتوں سے دھاگا توڑتے ہوئے اپنے بیٹوں کو خبردار کیا۔ ہاں جب تک ہماری باری آئے گی تب تک تو ہماری اماں کے ہاتھوں میں لاٹھی آ جائے گی، پھر اماں ایسا کرنا کہ ابا کے ساتھ مل کر اسٹک ڈانس ہی کر لینا۔ شعیب نے انتہائی برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کی بات پر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنے بالوں پر خضاب لگاتی نور جہاں بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں اسٹک کے ساتھ ساتھ بیلے اور کتھک ڈانس بھی کر لوں گی۔ میرے بڑھاپے کی تم فکر نہ کرو، بس اپنا حال اور مستقبل سنوارو۔ مسرت نے گوٹے کا پھول اٹھا کر غور سے دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ ممانی چلو اور کچھ نہیں تو منگنی ہی کر دو بیچارے کی، بچہ خوش ہو جائے گا۔ وحید مراد نے بھی اپنے کزن کی حمایت کی۔ نہ پتر، تم نے شادی کر کے کون سا تیر مار لیا ہے جو اب یہ مارے گا؟ مسرت کا ہلکا پھلکا سا لہجہ قدرے فاصلے پر بیٹھی ریشما کو آگ لگا گیا تھا۔ میرے بچے کے تو نصیب پھوٹ گئے، جو وہ چڑیل اس کے متھے لگ گئی۔ میرے لال کی زندگی تباہ کر دی اس کھرانٹ عورت نے۔ ریشما نے اپنی اکلوتی بہو کو غائبانہ طور پر بے نقد سنائی تھی۔ تو میرے صاحبزادے کو کون سا کوئی شہزادی ملے گی؟
कोई लाल पीली नीली चुड़ैल इस भूत को भी मिल जाएगी। उन्होंने वहाँ बहाने से चक्कर लगाती कोमल शहजादी को देखकर तंज किया, जिसने सुबह से नीला मुकेश का सूट पहन रखा था और रेशमा उनकी वाजिया चोट को समझकर बुलबुला उठी थी। ए मुसर्रत नज़ीर, तुम औरत हो या डाइन जो अपने ही बच्चे को ऐसी बद्दुआएं दे रही हो। उन्होंने ही इस दफ़ा डायरेक्ट उनको छेड़ने की गलती कर ली थी। मैं तो जो हूँ सारी दुनिया को पता है, लेकिन आपकी नज़दीक की नज़र लगता है कि खासी कमज़ोर है, या फिर वाकई आपकी अकल पर पर्दा पड़ गया जो आपने अपनी बच्चियों को शतरे बेमुहार की तरह खुला छोड़ रखा है। आदम बू की तरह इधर उधर अपने लिए बर ताड़ती फिर रही हैं आपकी शहजादियाँ। मुसर्रत नज़ीर ने हाथ में पकड़ी कमीज़ गोला बनाकर तख्त पर फेंकी और खुलकर मैदान में उतर आई थी। शोएब और वहीद इस अचानक आने वाली सुनामी से घबराकर उठ खड़े हुए थे। मुंह संभाल कर बात करो, नारे लगाने की ज़रूरत नहीं, वरना ज़बान निकाल कर हथेली पर रख दूंगी। रेशमा अपा ने गज़बनाक नज़रों से अपने सामने तन कर खड़ी अपनी छोटी भाभी को देखा, जिनके साथ उनके ताल्लुकात पाक भारत की तरह ही रहते। मेरी ज़बान हथेली पर रखने की बजाय अपनी बच्चियों के सर ढको और उन्हें शरीफ लड़कियों की तरह घर बैठना सिखाओ। वो तुम्हारी दूसरे नंबर वाली रात शोभी को लेकर छत पर आसमान के तारे गिन रही थी और सबसे बड़ी मुस्टंडे साहिल के साथ पार्लर मेहंदी लगवाने गई हुई थी। मुसर्रत की ज़बान के आगे भी खंदक थी। खबरदार, जो मेरी शरीफ बच्चियों के किरदार पर कोई बात की तो ये तुम्हारा चिट्टा कुक्कड़ ही मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है, इसे लगाम डालकर रखो। रेशमा अपा ने उंगली उठाकर शोभी की तरफ इशारा किया, जिसका मुंह बेइज्जती के गहरे एहसास के साथ सुर्ख हो गया था। मेरे इस चिट्टे कुक्कड़ के पीछे जब पर कटी कबूतरियाँ पड़ेंगी तो वो तो चुंचे मारेगा ही। वैसे भी लड़कों का क्या बिगड़ता है, लड़कियों और उनकी माँओं को ही होश करना चाहिए। मुसर्रत ने हाथ लहराकर उन्हें ललकारा था। हाँ मुसर्रत बिल्कुल ठीक कह रही है आपा, तुम होश के ना खुलो। मैंने कितनी दफ़ा आपदा से कहा कि अपनी भांजी को संभालो, क्यों पेस्ट्री केक में बनकर मेरे बेटे के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ी हुई है। साहिल की अम्मा को किसी ने इस तूफ़ान की इतला दी थी और वो सर पर मेहंदी थोपे बगैर दुपट्टे बाहर कूद आई। लो जी इधर देखो, क्या पिद्दी का शोरबा। रेशमा अपा ने ठट्ठा लगाकर साहिल की अम्मा का मजाक उड़ाया। बंदा बात करने से पहले शीशा ही देख लेता है। तुम्हारा साहिल है क्या चीज़, लंबे लंबे बालों वाला रीछ। रेशमा अपा की बात पर उनकी बहन की जेठानी को गोया किसी ने जलते तेल में फेंक दिया था। तुम संभाल कर रखो अपनी फीनी नाक वाली शहजादियाँ। वो बड़ी सज्जल जो लगता है कि चूने के ड्रम में डुबकी लगा कर आई हो। खाली शक्ल सूरत को चाटना है क्या, जब करतूत ही अच्छे ना हो। इतनी अच्छी होती तो ख़ानदान में एक से एक काबिल और शरीफ लड़का था, किसी ने रिश्ता क्यों नहीं मांगा। आबदा परवीन की जेठानी ने अपने हाथ पर हाथ मारकर रेशमा अपा को तीली लगाई थी। जाओ अपने निकम्मे लोफर और मुस्टंडे बेटे को संभाल कर रखो, जो सारा दिन शरीफ लड़कियों को ताड़ता फिरता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उन्होंने भी अपनी तरफ से काफ़ी ओछा वार किया था। हाँ, वो तुम्हारी शरीफ शहजादी लंडे की जीन चढ़ाकर मेरे ही बेटे के साथ मेहंदियाँ लगवाती फिर रही है। हुलिया देखो, ऐसा लगता है कि सखर के सलाम पूरे से नहीं कनाडा से डायरेक्ट आई हुई है। साहिल की अम्मा ने गज़बनाक नज़रों से उन्हें देखा था। ऐसा लगता था कि वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को निगल जाएंगे। इन दोनों को आपस में लड़ते देखकर मुसर्रत ने बड़े इत्मीनान से अपनी कमीज़ उठाकर सुई में धागा डालना शुरू कर दिया था। बहुत बुरी बात है, आप लोग अपने ही ख़ानदान की बेटियों की इज्जत का तमाशा बना रहे हैं। आप अंदर चलिए। फरीदा को किसी ने इस जंगे अजीम में सोम का बताया तो वो हाँपती कांपती वहाँ पहुँची और इस मंजर नामे से सबसे जोशीली खतून को पहले बाजू से पकड़कर अंदर ले जाना चाहा। मैं तो चली ही जाऊंगी, तुम किस मुंह से जाओगी? इस मुंह को देखकर ही किसी ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं लिया। साहिल की अम्मा का गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। मैं जूते की नोक पर रखती हूँ खानदान के लड़कों को, है कोई मेरी बच्चियों के काबिल? रेशमा अपा का लहजा तनफुर में डूबा हुआ था। जूती की नोक पर तो खानदान वालों ने तुम्हें और तुम्हारी शहजादियों को रखा हुआ है। सच है कि किसी भी शरीफ लड़के के काबिल कहाँ हैं तुम्हारी लड़कियाँ। साहिल की अम्मा आग बगोला हो रही थी। आबदा ने बड़ी मुश्किल से अपने जेठानी का बाजू पकड़ा और मंजली की मदद से उन्हें ऊपर वाले पोर्शन में ले गई, जबकि शाजिया भागकर ठंडे पानी का गिलास रेशमा के लिए भर लाई, जिनका चेहरा गुस्से की ज्यादती की वजह से सुर्ख टमाटर की तरह हो रहा था। इस ताज़ा तरीन मोरके की वजह से शाम को रेशमा और आबदा ने जुनैद के निकाह की तकरीब में जाने से साफ इनकार कर दिया था। घर भर का माहौल सख्त खराब और कुशीदा हो गया था। हर एक का मिजाज सवा नेज़े पर था। और तो और रेशमा की तीनों साहिबजादियाँ भी अपनी माँ की सख्त निगरानी में बैठी हुई थी। हालांकि उनका दिल सख्त बेकरार था कि वो निकाह की तकरीब में अपने जलवे ज़रूर दिखाती। आपको ज़रूरत क्या थी साहिल की माँ के साथ पंगा लेने की?
سجل اپنی ماں سے سخت بدگمان تھی، کیونکہ اس جنگ کے بعد سے ساحل اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ اس کی اماں نے اس کے مزاج بھی ٹھکانے لگا دیے تھے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ میں اس پھولن دیوی سے کیوں پنگے لینے لگی؟ میں تو تمہاری اس بد زبان ممانی کا منہ توڑنے والی تھی کہ وہ جاہل پتہ نہیں کہاں سے میزائل کی طرح اڑتی ہوئی آئی اور خواہ مخواہ میرے گلے پڑ گئی۔ ریشما نے اپنی نازک مزاج بیٹی کا مزاج برہم دیکھ کر صفائی دی۔ ان کا کون سا دماغ خراب تھا جو خواہ مخواہ آپ کے گلے پڑ جاتی؟ آپ نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا۔ سجل کو اپنی ماں کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھ لی آبدہ تم نے اس کی زبان؟ یہ کل کی لڑکی جو زمین سے ابھی اگی نہیں ہے، اسے اپنی ماں کا اعتبار نہیں جو ان کے لیے ساری دنیا سے لڑتی پھر رہی ہے۔ انہوں نے شکوہ آمیز نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو اپنی جٹھانی سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے ان کا سایہ بنی ہوئی تھی۔ ابھی تو انہیں اس محاذ کی فکر تھی جو ان کی جٹھانی نے سسرال جا کر کھولنا تھا۔ سجل کچھ ہوش کے ناخن لو، آپا نے انہیں کچھ نہیں کہا، وہ تو بات کا بتنگڑ بنانے میں پی ایچ ڈی کر چکی ہیں۔ بیٹا ان کا سارے جہاں کا لوفر، نکما اور نکھٹو ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہر وقت یہی فکر خائر رکھتی ہے کہ کوئی تیز ترار لڑکی اسے پھانس نہ لے۔ اب بندہ پوچھے کہ تیز ترار لڑکیوں کو یہ نکھٹو اور کنگلا ہی ملا ہے کیا؟ آبدہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بیزاری سے اپنی بہن کی صفائی دی تھی۔ اچھا؟ سجل بری طرح چونکی۔ وہ تو کہتا ہے کہ اس کے باپ کی جوس کی فیکٹری ہے۔ سجل کو ایک نئی فکر نے گھیرا۔ کون سی فیکٹری؟ کیسی فیکٹری؟ باپ اس کا جوس کی فیکٹری میں ڈبے پیک کرتا ہے اور اسے تو وہ بھی نہیں کرنے آتے۔ سارا دن موبائل پر امیر لڑکیوں کو پھانستا رہتا ہے اور ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ آبدہ خالہ کی بیزاری عروج پر تھی۔ ان کی بات پر سجل پھر چونکی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اس سے بھی 6-7 ہزار روپے بہانے سے بٹور چکا ہے۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ اے آپا، آپ نے خواہ مخواہ جنید کے نکاح کا بائیکاٹ کیا۔ وہاں سب چرغے ٹکے اڑا رہے ہوں گے اور ہم یہ دال چاول کھا رہے ہیں۔ ان کی بہن کو ایک اور دکھ یاد آ گیا تھا۔ دفع کرو، وہاں وہ مسرت نذیر مسٹنڈی بن کر گھوم رہی ہوگی۔ کمبخت کی اچھل کود اس عمر میں بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ جانے کہاں سے یہ بلا ہمارے بھائی کے گلے پڑ گئی۔ انہیں دوپہر کا واقعہ ابھی بھولا نہیں تھا۔ ویسے بھی تو نے تو اپنے گپلو اور بیٹیوں کو نوری کے ساتھ بھجوا دیا، تجھے کیا فکر ہے؟ انہوں نے چھوٹی بہن کو دلاسا دیا۔ پتہ نہیں جنید کی دلہن کیسی ہوگی۔ ان کی ایک اور حسرت بڑے غلط موقع پر جاگی تھی۔ کیسی ہوگی سے کیا مراد ہے؟ اس کالے پیلے کو اس جیسی ہی کوئی کالی پیلی مل گئی ہوگی، کوئی اپنی حور پری تو دینے سے رہا۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ویسے آپا، سنا ہے کہ جنید نے کسی پوری مارکیٹ کا سودا کیا ہے، کروڑوں کی مالیت ہے ان کی۔ ان کی اس اطلاع پر آپا اور سجل دونوں کے ہی کان کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی کسی نے ہوائی اڑائی ہوگی۔ اس کو کون سا دبا ہوا خزانہ مل گیا یا کوئی لاٹری نکل آئی ہے جو مارکیٹیں خریدتا پھر رہا ہے۔ انہیں رتی برابر بھی یقین نہیں آیا، اس لیے ٹھٹھا مار کر زبردستی ہنسی۔ لو، میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں؟ آبدہ نے ناگواری سے بڑی بہن کو ناک سے مکھی اڑاتے دیکھا۔ مجھے غلام علی بھائی نے بتایا تھا کہ فریدہ بھابھی کو ان کے والدین کی طرف سے اچھا خاصا حصہ ملا ہے۔ اکلوتی اولاد جو تھی وہ۔ انہوں نے چاول اور دال کی پہاڑی کو دونوں ہاتھوں سے ملاتے ہوئے اوپر رائتے کا آدھا ڈونگا ڈالا۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے چاول بڑی بے تکلفی سے کھا رہی تھی۔ ان کے لہجے کی سچائی پر اب وہ چونکی۔ آئے ہائے، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ انہیں اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے بیزاری سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو عجیب سا ملغوبہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی۔ ویسے آپا، آپ نے جنید کا رشتہ قبول نہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ مجھ سے اماں بھی گلہ کر رہی تھی کہ ریشما نے عقل سے کام نہیں لیا، کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکال دی، اور لڑکا بھی محنتی اور شریف تھا۔ جہاں تک شکل صورت کی بات ہے تو آپ اپنے ایمان سے بتائیے کہ آپ کے میاں کتنے خوبصورت ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کو پیسوں کے لیے ترسائے رکھا۔ وہ تو وحید کی دکان چل نکلی تو آپ کے حالات کچھ بدلے ہیں۔ اپنی بہن کی صاف گوئی پر وہ کچھ دیر کے لیے صدمے سے بول ہی نہیں سکی، کیونکہ بات سچ ہی نہیں خاصی تلخ بھی تھی۔ ویسے بھی آپا، مرد کو عورت سے کم ہی ہونا چاہیے۔ یہ خوبصورت مرد بھی اپنی بیویوں کے لیے نرا وقتہ ہی ہوتے ہیں۔ ساری زندگی عورت کو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں پھسل ہی نہ جائے، اور سب سے بڑھ کر ان کے نخرے کون اٹھائے۔ اس لیے میں اپنی بیٹیوں کے لیے بڑ تلاش کرتے ہوئے بس شرافت، تعلیم اور روزگار ہی دیکھوں گی۔ آبدہ پروین نے اپنی انگلیوں کو زبان سے چاٹتے ہوئے انہیں ایک اور تمانچہ مارا تھا۔ سجل کی گمشدہ عقل بھی شاید ابھی ابھی پیدا ہوئی تھی۔ امی نے تو بس اپنے ہی اصول اور ضابطے بنا رکھے ہیں۔ ویسے اپنے آپ کو اتنا چلاک سمجھتی ہیں اور اچھی خاصی امیر اسامی ہاتھ سے نکال دی۔ سجل خاصے طنزیہ انداز سے ماں کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی۔ وہ اپنی ماں کی نسبت زیادہ سمجھدار تھی۔ آبدہ پروین کو ابھی ابھی پتہ چلا تھا۔ اس قدر عقل مندانہ بات سن کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خالہ، خدا کے واسطے منہ تو بند کر لیں۔
اندر چاولوں اور دال کا طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ سجل نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر بیزاری کا اظہار کیا۔ سجل اپنی ماں سے زیادہ عقل مند ہی نہیں بلکہ ان سے زیادہ بدتمیز اور منہ پھٹ بھی ہے۔ انہوں نے منہ بند کرتے ہوئے اپنی رائے میں تھوڑی سی ترمیم کی اور باقی رائتا بھی اپنی پلیٹ میں الٹ دیا تھا۔ ہاں بھائی لاڑے صاحب، نکاح کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ منجلی آپا نے ہاتھ کا مائک بنا کر شرارت سے اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے کیا۔ اس کی بات پر جنید ایک دم چھیم سا گیا۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا لیکن ہمیشہ خود کو اس نے ان کا بڑا بھائی ہی سمجھا تھا۔ اچھا دلہا ہوں جس نے اپنی بیگم کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور کیا فائدہ تم تین بہنوں کا؟ اس نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے ہلکا سا گلا کیا تو وہ چاروں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابھی والدہ ان کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ خاصی خوش تھی۔ ویسے یہ تو لڑکے کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے۔ چلو محترمہ، کل شادی کے فنکشن میں آئیں گی تو نہ صرف ملنا بلکہ ایک آدھ ملاقات بھی کھڑکا دینا۔ ویسے بھی آدھی عوام اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، چچی نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ ان کا اشارہ اپنی دونوں نندوں کی طرف تھا جو احتجاجاً نکاح کی تقریب میں نہیں شریک ہوئی۔ ہاں، وہ عوام جن کے بچوں نے ہمیں تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ بڑی آپا کو اچانک یاد آیا کہ کس طرح آبدہ پھپھو کے گپلو نے دلہن کی دادی کا چشمہ چھپا دیا تھا اور وہ جنید کے بجائے شعیب کو دلہا سمجھ کر پیسے پکڑا رہی تھی۔ ہاں، یہ تو آبدہ پروین نے خوب بدلہ لیا ہم سے۔ خود تو گئی نہیں، اس چھوٹے ڈان کو ہمارے ساتھ بھجوا دیا جس نے ہر طرف تھرتھلی مچائے رکھی۔ چچی نے بھی جمائی لیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ سب لوگ مہندی کے فنکشن سے فراغت پا کر ہال کمرے میں اکٹھے تھے جہاں کارپٹ پر ہر طرف ہر عمر کے بچے تھکے آرے سوئے ہوئے تھے۔ ویسے چچی، آج آپ کی ایک بات نے بہت دل خفا کیا، وہ جو آج اپنے فن کا مظاہرہ کر کے خاصی تک گئی تھی۔ جنید کی بات پر اپنی پنڈلیوں کو دباتے دباتے چونک سی گئی۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جس پر ہلکی سی رنجیدگی چھلک رہی تھی۔ کیوں لاڑے صاحب، ہماری کس بات نے عالی جہاں کا مزاج برہم کر دیا؟ انہوں نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ بڑی آپا گرما گرم چائے اور گاجر کا حلوہ لے آئی تھی۔ اس وقت گھر میں موجود باقی مہمان سو چکے تھے۔ آج آپ نے ریشما پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ آپ کے لاکھ اختلافات ہوں لیکن گھر کی لڑکیوں کو اس طرح تماشا بنانا بالکل مناسب نہیں تھا۔ پورے خاندان نے مزے لے کر آپ دونوں کی لڑائی کا تماشا دیکھا۔ یقین کریے کہ بہت دل خراب ہوا۔ وہ کافی حساس دل کا تھا۔ اس کا اندازہ تینوں بہنوں کو تو تھا لیکن چچی کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی میں نے غلط کیا۔ پتہ نہیں کیسے میرا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ ان کی اس بات پر زرد سوٹ میں ملبوس چھوٹی سعدیہ نے بھائی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ تو پھر اس غلطی کا مداوع آپ شوبی کے لیے کومل کا رشتہ لے کر دیں۔ جنید نے بہن کا اشارہ سمجھ کر ہنستے ہنستے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہا تھا لیکن اس بات پر چچی بدک اٹھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بھی بڑا واضح تناؤ آیا تھا۔ اب اتنی بھی بڑی غلطی نہیں ہے میری کہ ریشما آپا کو اپنی سمدن بنا کر ہر وقت دنگا فساد کھیلتی رہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹرے میں رکھا نہیں پٹکا تھا۔ اچھا ہے نا چچی، مزہ آئے گا۔ جب تک اگلا بندہ جوڑ کا نہ ہو کھیل کا مزہ ہی نہیں آتا۔ بڑی آپا نے بھی شرارت سے لقمہ دیا تھا۔ اشا وشے، چچی نے بالکل مومو سٹائل میں نعرہ لگا کر چاروں بہن بھائیوں کو تیزی سے حلوہ کھاتے دیکھا۔ آج یہ فیصلہ کر لو کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو یا اس ڈولی باندری کے ساتھ۔ دیکھ لیں، آپ پھر ریشما پھپھو کو ڈولی باندری کہہ رہی ہیں۔ جنید نے چائے کی لمبی چسکی لیتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ ہاں تو وہ بھی تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے جیسے ڈولی باندری اپنی وینا ملک کے چھکے اڑاتی رہتی ہے اپنے شرانگیز بیانات سے۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے بڑی مہارت سے بڑی آپا کی پلیٹ سے حلوہ کھسکایا تھا۔ مان جائیے چچی، اپنا شعیب بیچارہ بھی داڑھی بڑھائے چپ مجنوں بنا پھر رہا ہے۔ دیکھ لیں، آپ دونوں کی لڑائی سے اس بیچارے کا ذرا سا منہ نکل آیا۔ چھوٹی نے بھی اپنے کزن کی طرفداری کی جو کل سے اس کی منتیں کرتا پھر رہا تھا کہ جاتے جاتے میری ٹرین بھی پٹری پر چڑھا دے جو کھیتوں میں گھس گئی ہے۔ اس خبیث کی تو بات ہی نہ کرو، چچی نے ذرا بھی لفٹ نہ کرواتے ہوئے کہا۔ اسے کسی پاگل دے پتر نے کہا ہے کہ داڑھی بڑھانے سے تم عمران ہاشمی کی طرح لگتے ہو، اس وجہ سے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، اور منہ تو اس کا پہلے بھی بیر جتنا تھا، اب 2 دن میں حد و داربا کہاں سے بڑھنا تھا۔ چچی نے بازو کھول کر ایک توبہ شکن انگڑائی لی تھی۔ جانے دے چچی، کیوں ظالم سماج بن رہی ہیں؟ آپ تو ہمیشہ سے محبت کے علم بردار رہی ہیں، جانے دے غصہ۔ منجلی آپا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے دبائے۔ گھر لا کر کومل سے خوب کندھے دبوائیے گا، کچن اس کے حوالے کر کے خود سکون سے ادھر ادھر خیر سگالی دورے کیجیے گا۔ منجلی کے دبانے سے انہیں خاصا سکون ملا تھا۔ اسی سرور کی کیفیت کے زیر اثر چچی نے بھی حاتم تائی کی قبر پر خاصی لمبی لات ماری تھی۔
اچھا چلو تم کہتے ہو تو ایسا کر لیتے ہیں، لیکن ریشما آپا کو بتا دینا کہ میں اسٹار پلس کی ساسوں کے ہتھ کنڈوں کی آن لائن ڈرامے دیکھ دیکھ کر پورا 5 سالہ کورس کر چکی ہوں، اس لیے مجھ سے بھلائی کی امید ذرا کم ہی رکھیے۔ انہوں نے کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کیا تھا، لیکن اس حکم کے صادر ہوتے ہی پورے ہال میں طوفان آ جائے گا، اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا۔ واہ میری ماں واہ، دل خوش کر دیا۔ اے اپنے نونہال دا اللہ تجھے حیاتی دے اور تو میری مہندی پر ایک کے بجائے 4 آئٹم نمبر پیش کرے۔ رضائیوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپا شعیب چھلانگ مار کر کسی ڈان کی طرح سامنے آیا تو چچی کے ہاتھ سے حلوے کی پلیٹ چھوٹ کر دور جا کر گری اور بڑی مشکل سے سوئے عابدہ پھپھو کی آخری راگ کو زور سے لگی۔ پلیٹ کی چوٹ سے موٹے گپلو نے اپنے گلے سے ایسے شرانگیز چینخ ماری کہ کمرے میں سوئے سارے بچے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ایک لمحے میں یوں لگا جیسے جنگی سوم اچانک شروع ہو گئی ہو۔ بیڑا ترجہ تیرا بغیرتا، تو نے فلاس کی طرح شرم و حیا کی دھجیاں تک اڑا دی، بھوبھڑے سانڈ کی طرح چھلانگے مارتے پھر رہے ہو، اب ان افلاطونوں کو کون سنبھالے گا؟ چچی کا پارا آسمان کو چھونے لگا تھا، جبکہ پورے گھر میں بچوں کے رونے سے ایک بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ معاف کر دے یار، غلطی ہو گئی، اب کیا ہم بڑوں کو بھی رلائے گا؟ جنید نے گپلو کے آگے ہاتھ باقاعدہ جوڑے تھے، جبکہ گپلو نے خون خوار نظروں سے سب کو دیکھتے ہوئے اپنے گلے سے عجیب و غریب چینخیں مار کر رونے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا تھا جب تک عابدہ پروین پھپھو سب سے نیچے والے کمرے سے اوپر ہانپتی کامتی پہنچ نہیں گئی تھی۔ کیا ہو گیا میرے لال کو؟ انہوں نے فوراً اسے اپنے کلیجے سے لگاتے ہوئے محبت سے کہا۔ آپ کے لال کے اندر جلال بھائی کی روح گھس گئی ہے، شعیب نے کان کھجاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ بہت مخولی ہو شعیب تم، یہ ضرور خواب میں ڈر گیا ہوگا۔ انہوں نے خود سے ہی فرض کر کے خود کو مطمئن کیا۔ اب ذرا اس گپلو کو اٹھاؤ اور نیچے چھوڑ کر آؤ، ورنہ اس کا باجا بجتا رہے گا۔ عابدہ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا تو شعیب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ باقی سب نے اپنی ہنسی کو بامشکل دبایا تھا۔ پھپھو کیا اسے انڈرٹیکر بنائیں گی آپ؟ فوراً اس کی خوراک میں کمی کریے۔ دیکھ نہیں رہی کہ ملک پہلے ہی بحران کا شکار ہے؟ جس طرح یہ صبح ناشتے میں پورے 4 انڈے کھاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عنقریب ہمارا گھر بھی غذائی قلت کا شکار ہو جائے گا۔ شعیب نے بمشکل گپلو کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اس کی سانس 1 منٹ میں ہی پھول گئی تھی۔ تم سے ایک بچہ تو سنبھالا نہیں جاتا، شادی کی آخر آئی ہوئی ہے، پورا گھر کیسے سنبھالو گے؟ چچی نے کٹنی ساسوں کی طرح یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا تھا۔ واہ اماں، بندہ کم از کم آدھی رات کو تو جھوٹ نہ بولے، یہ گپلو کہاں سے انسان کا بچہ لگتا ہے؟ وہ خاصا تب کر بولا تھا اور پھر اپنے پاس کھڑی عابدہ کی طرف متوجہ ہو کر گویا ہوا، لگتا ہے پھپھو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہسپتال والوں نے آپ کے بیٹے کی جگہ ہاتھی کا بچہ آپ کو دے دیا ہوگا۔ شعیب کے جل کر بولنے پر انہوں نے ایک زوردار دھموکہ اس کی پتلی سی کمر پر رسید کیا تھا۔ زیادہ عمر شریف بننے کی کوشش نہ کرو اور شرافت سے سیڑھیاں نیچے اترو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ گپلو اب آنکھیں کھولے خاموشی سے سب کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ ہائے میری ماں، تیرا دل دکھانے کی سزا ملی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ شعیب کی اداکاری عروج پر تھی، سب اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ قسم سے اماں، اس پہاڑ کے نیچے سے اگر بچ گیا تو دوبارہ ایک نیا شعیب بن کر زندگی کا آغاز کروں گا اور اپنی نئی زندگی کی قدر کروں گا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی مسلسل دہائیاں دے رہا تھا۔ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، مجھے مہندی کے فنکشن میں کہہ رہا تھا کہ اماں تم ڈانس کرتے ہوئے وہ انڈین موٹی ہتھنی بھارتی کی طرح لگتی ہو جو ہر ناچ گانے والے پروگرام میں پہنچ جاتی ہے۔ چچی کی بات پر چاروں بہن بھائیوں کے منہ سے نکلنے والا کہکا بڑا جاندار تھا۔ وہ چھوٹی کو پارلر سے لے کر شادی ہال میں پہنچا تو بارات ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ بھورے رنگ کے پینٹ کوٹ میں آج وہ بھی معمول سے ہٹ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سبھی لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ چھوٹی کو اس روپ پہ دیکھ کر والدہ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں پہنچا کر جب وہ ہال کے دروازے کے پاس پہنچا تو سامنے 5-6 بچوں کو بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کا دل دہل سا گیا۔ جنید بھائی، باہر سے بھاگ کر آنے والے بچے اس کا نام پکار رہے تھے۔ ویسے تو تم لوگ جب بھی اپنی منحوس شکلوں کے ساتھ ایسا طوفانی دورہ کرتے ہو تو کوئی بےہودہ خبر ہی لاتے ہو، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو ڈسٹ بن میں اچھالا تھا۔ گپلو کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، عابدہ آنٹی ادھر ادھر اسے تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ سب سے بڑے بچے نے بریکنگ نیوز کے انداز میں خبر سنائی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسی وقت وحید، مراد، ساحل اور شعیب کے ساتھ ساتھ چچی کا سب سے چھوٹا بیٹا زہیب بھی تھکے تھکے سے اندر داخل ہوا۔ ان سب کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور بیزاری دور ہی سے عیاں تھی۔ یہ منحوس آج اگر مل گیا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ شعیب نے ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو دباتے ہوئے اپنے خطرناک ارادے ظاہر کیے۔ ابھی تو رات سے بازو شل ہوئے پڑے تھے کہ آج عابدہ ممانی نے پھر ایمرجنسی نافذ کر دی۔
اب لور لور پھر کر ٹانگیں جواب دے گئی تھی۔ شعیب نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا دکھڑا سنایا۔ وہ لوگ دائیں بائیں کے سب شادی ہال چیک کر آئے تھے۔ قسم سے جنید بھائی، اس سڑک پر موجود سارے ہال چیک کیے ہیں۔ ایک ہال میں تو ایک بزرگوار نے ہمیں گالیاں دے دی کہ کہاں مسٹنڈوں کی طرح گھسے چلے آ رہے ہو۔ ساحل کو اپنی بے عزتی کا واقعہ بھی یاد آ گیا تھا۔ خیر ایسا غلط بھی نہیں کہا، جنید کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا۔ تینوں نے سخت خفگی سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے بادل نمایاں تھے۔ آبدہ پھپھو کا یہ بیٹا مسلسل ان سب گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ آبدہ پھپھو بھی دہائی دیتی ہوئی آ گئی تھی۔ وہ خاصی حواس باختہ تھی۔ چچی آپ تو اندر جائیے، سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ساحل نے ہاتھ باندھ کر بڑی مشکل سے وہاں کھڑی آبدہ پھپھو کو کہا، جو عجیب سے انداز میں ساڑی لپیٹے ہوئے تھی۔ تم اپنی چونچ بند ہی رکھو، تم لوگوں کی غیرتیں بھی ہمیشہ غلط وقت پر ہی جاگتی ہیں۔ خود لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے یہ سرخ رنگ کا کرتا پہن رکھا ہے۔ ابھی ایک عورت تمہاری اماں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ آبدہ پھپھو نے ساحل کی ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کی تھی، تبھی وہ احتجاجاً پاؤں پٹکتا ہوا اپنی اماں کو شکایت لگانے پہنچ گیا۔ جنید اور شعیب نے بامشکل اپنی ہنسی روکی۔ اللہ جانے میرے معصوم بچے کو کون اغوا کر کے لے گیا۔ آبدہ پھپھو کا ویویلا سن کر چچی سمیت اور بہت سی عورتیں بھی وہاں آ گئی تھیں۔ پھپھو کہیں گپلو کے نام کوئی جائیداد وغیرہ تو نہیں جس کے چکر میں اسے کسی نے اغوا کر لیا ہو؟ شعیب نے خاصے طنزیہ انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ نہیں بچے، ایسا کچھ نہیں تھا، بس تمہارے پھپھا نے پچھلے دنوں نئی موٹر سائیکل خریدی تھی قسطوں پر۔ آبدہ پھپھو اس کا طنز سمجھے بغیر پریشانی سے بولی۔ چچی نے تنبیہی نظروں سے اپنے صاحبزادے کو دیکھا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ایک مترنم نسوانی آواز پر سب نے ہی مڑ کر دیکھا۔ سفید مغلیہ طرز کی لمبی فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ انتہائی حسین لڑکی مغلیہ دور کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی انگلی پکڑے گپلو بڑے مزے سے بھٹا کھانے میں مگن تھا۔ ہائے میرا بچہ! آبدہ پھپھو تیر کی طرح اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر اسے چوم رہی تھی، جو سفید کرتے شلوار پر واسکٹ پہنے کسی کھرانٹ سیاستدان کی طرح دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو دیکھ کر شعیب کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے۔ ارے حوریہ تم! چچی بھی کسی میزائل کی طرح تیزی سے اس لڑکی کے پاس پہنچی اور جھٹ سے گلے لگا لیا تھا۔ تم نے گپلو کو کیسے پہچانا؟ چچی سخت حیرت سے حوریہ کا حواس باختہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خالہ یہ بچہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا نا، اس لیے میں نے پہچان لیا، اس نے سادگی سے وضاحت دی، جبکہ جنید کو اس لڑکی کو دیکھتے ہی کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ نام تو اسی کی منکوحہ کا تھا۔ بیٹا میرا لگتے جگر تمہیں آخر ملا کہاں سے؟ آبدہ پھپھو نے سخت تشکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نازک سی خوبصورت لڑکی سے پوچھا، جو جنید کی پرشوق نظروں کے اثار میں سخت گھبرائی سی تھی۔ اصل میں مین روڈ پر ایک بھٹے والے نے اسے زبردستی بٹھا رکھا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ 3 بھٹے لے کر کھا چکا تھا۔ ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو میری نظر اس پر پڑی تو مجھے فوراً یاد آیا کہ یہ بچہ تو کل مسرت خالہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے آبدہ پھپھو کے سوال پر سنجیدگی سے بتایا۔ کچھ ہی فاصلے پر اندر آتی اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر جنید کو جھٹکا لگا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی سان سے بالکل ٹھیک لڑکی کو دیکھ کر بے ربط ہوئی تھی۔ ہاں بھائی جنید، دیکھ لو اپنی دلہن، کل گلہ کر رہے تھے کہ کسی نے دکھایا نہیں۔ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دم لڑکی کے آگے کر دیا، جو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں سٹپٹا کر پلکیں بار بار جھپک رہی تھی۔ اس کے گال شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہے تھے، جبکہ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی 5 فٹ 4 انچ کی نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اچانک ہی اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں پھپھو کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے، دیتا چھپڑ پھاڑ کے۔ شعیب نے ہکا بکا کھڑی ریشمہ پھپھو کے پاس جا کر شرارت سے سرگوشی کی، جو جنید کی دلہن کو دیکھ کر ہکا بکا انداز میں دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے پاس کھڑی سجل اور کومل کو بھی سکتا ہو گیا تھا۔ واہ، جنید کی تو لاٹری نکل آئی۔ آبدہ پھپھو اپنے بیٹے کی گمشدگی کے دکھ کو بھول بھال حوریہ کی بلائیں لے رہی تھی، جبکہ والدہ اور اس کی بہنیں حوریہ کے والدین کو اندر لے گئی تھی۔ ویسے پھپھو، آپ کی ایک بیٹی کی بھی لاٹری نکل سکتی ہے، اگر آپ کی اور میری فلمی اماں کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ شعیب کی بات پر ریشمہ پھپھو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ شرم کرو، اپنی ماں کو فلمی ماں کہہ رہے ہو؟ ریشمہ پھپھو اس اچانک جھٹکے سے نکل کر حوریہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بھاری بھرکم فریضہ بڑے بھاری دل کے ساتھ انجام دے کر اب کچھ مطمئن تھی۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ میری والدہ فلمی اماں نہیں ہیں، ہر جگہ ولن کی طرح پہنچ جاتی ہیں، بڑکے مارتی ہیں، 2 دلوں کو ملاتی ہیں اور بھارتی کی طرح مٹکتی ہیں، اور معصوم سے ابا جی کے ساتھ ابھی تک رومانٹک ڈائیلاگز مارتی ہیں۔
شعیب کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے زبان کی دھار جتنی بھی لمبی ہو لیکن دل کی اچھی ہے تمہاری فلمی ماں۔ ان کی بات پر شعیب کو 100 والٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ اپنے سر کو جھٹکا دیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے جنید کو دیکھا جو انتہائی پرشوق انداز سے حوریہ کو عابدہ پھپھو کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھنے میں مگن تھا اور اسے بارات کے دور سے آنے اور بینڈ باجوں کی آوازیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خیر سے بھابھی صاحبہ، آپ نے کیسے پہچانا ہمارے گپلو کو؟ شعیب چھلانگ مار کر ان خواتین کے پاس پہنچا تھا۔ اصل میں کل اس بچے کو کسی نے میری گود میں بٹھا دیا تھا، ابھی تک میری ٹانگوں میں درد ہے، اس لیے اس کی شکل یاد رہ گئی۔ حوریہ کے معصومانہ انداز سے دی گئی وضاحت پر سب سے بلند کہکا جنید کا تھا۔ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھ کر فوراً شرما کر آنکھیں جھکا دی۔ بھائی صاحب، میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، پہلی ملاقات اور وہ بھی اتنے بھاری بھرکم ظالم سماجوں کے ساتھ۔ شعیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے آنکھ دبا کر تسلی دی تھی۔ جنید نے اسے مصنوعی گھوری دی تھی۔ جناب، اگر ہوش کی دنیا میں آ جائے تو بارات کے بینڈ باجے ہال کے باہر تک پہنچ چکے ہیں۔ شعیب کی بات پر وہ ہڑبڑا کر باہر کی طرف لپکا اور وحید مراد کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار سے ایک کلی نکال کر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیگم کی طرف بڑھائی۔ ابھی تو منہ دکھائے میں یہی میسر ہے، باقی پھر دیکھیں گے۔ وہ انتہائی پر اعتماد انداز سے بڑے عجلت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ تھینک یو۔ حوریہ کے چہرے پر شرم اور محبت کے بڑے خوبصورت رنگ پھیلے تھے۔ یار، یہ بھابھی کو تارنے کا فریضہ پھر انجام دے دینا۔ ابھی باہر میرے فلمی ابا کا پارا ہائی ہو گیا تو سب کے سامنے میرا تو بینڈ بجا دیں گے۔ شعیب نے جنید کا بازو پکڑ کر زبردستی باہر کی طرف دھکیلا تو حوریہ بھی بے ساختہ ہنس دی تھی۔ ہائے میرا گپلو! عابدہ پھپھو کا بیٹا بارات کے اوپر پھینکے جانے والے پیسوں کی لوٹ مار کے لیے اپنی ماں کو چکمہ دے کر ایک دفعہ پھر غائب ہو چکا تھا۔ ان کی آواز پر جنید اور شعیب دونوں پریشانی سے ٹھٹکے اور مڑ کر دیکھا۔ شعیب، ذرا دیکھنا، گپلو کو پھر غائب ہو گیا ہے، انہوں نے ساڑی کو چادر کی طرح لپیٹتے ہوئے پریشانی میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ نہیں! حال سے باہر جاتے شعیب نے عابدہ پھپھو کی فرمائش پر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر بلند آواز میں چینخ ماری تھی۔ اف، فلمی ماں کا فلمی بیٹا، پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرے گی۔ کومل نے ہنستے ہوئے چچی کے کندھے سے سر ٹکا دیا جو صبح سے کومل کو بہانے بہانے سے پیار کر رہی تھی۔ تو خیر، یہ تھا ناول، اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے بتائیے۔ اف، میں گپلو کے والے سارے سین جتنے بھی تھے نا، مجھے بہت ہنسی آئی، مطلب میں پڑھتے ہوئے درمیان میں بھی ہنس رہی تھی کیونکہ یہ سب نیچرل تھا، بے ساختہ تھا۔ تو خیر، یہ تو چلتا ہی ہے۔ اور تھوڑا سٹارٹنگ میں مجھے تھوڑا بورنگ لگا تھا کہ یار یہ کیا ہے، یہ اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن اینڈ میں وہ تھوڑا فنی ہوتا نا، تھوڑا مزے کا لگا۔ تو ان شارٹ ان کی چچی بہت اچھی تھی، بہت مزے کی تھی، اور ان کی پھوپھیاں، ظاہر سی بات ہے یار، ایسی ہی ہوتی ہیں پھوپھیاں، گزارا کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کی پھوپھیاں کیسی ہیں مجھے بتائیے، اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک تو دینا ہی آپ لوگوں نے، اپنا بہت سارا خیال بھی رکھنا ہے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ویٹ، سرخ آنچل انشاءاللہ کل پکا یا پرسوں میں اپلوڈ کر دوں گی۔ سرخ آنچل کی آپ لوگوں نے بالکل فکر نہیں کرنی، وہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی بہت جلد انشاءاللہ۔